اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN کے ناظرین، ایک انوکھا پروگرام، ایک بڑا ہی پیارا اور شاندار ایک نیا پروگرام لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، میں امید کرتا ہوں بہت کچھ آپ سیکھیں گے، کچھ ایک انٹرسٹنگ ہے، کچھ معلومات پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بہت اچھوتا اور انوکھا یہ پروگرام انشاءاللہ الرحمن آج کا ہونے والا ہے۔ اگر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا آپ کو سلسلہ ہوگا۔ کوشش کریں گے اس پروگرام کی لنک کو ہو سکے تو ہاتھوں ہاتھ اپنے دوست و احباب تک، اپنے جاننے والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اور ملنے جلنے والوں تک ہو سکے تو بھیج دیجئے۔ اگر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو واٹس ایپ پر اس کو آپ شیئر کیجئے، فیس بک یوز کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ اس کی دعوت کو عام کیجئے۔ جتنے زیادہ لوگ انشاءاللہ الرحمن اس پروگرام کو دیکھیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کروں گا، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم بھی درود پاک زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ چہرے ہیں جو بہت اہم ہیں ماشاءاللہ، جو آپ سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے آج کچھ بہت اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں جس کا سمجھنا اور سیکھنا، جس کا جاننا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ آج بہت کچھ سیکھیں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں تین ماشاءاللہ ایک چہرے موجود ہیں، اس میں سے کچھ تو وہ ہیں جو آپ کے لیے نئے چہرے ہوں گے، ہو سکتا ہے چینل کے لیے، اور ویسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تو ایک پرانے چہرے ہیں لیکن چینل کے شاید نئے چہرے ہیں۔ میرے سامنے ماشاءاللہ عارف بھائی کو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہمارے کئی پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں۔ عارف بھائی کو خوش آمدید کہوں گا پھر سے، مرحبا، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ GNRF دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا اور بہت بہترین شعبہ ہے جو غمخواری امت کے لیے بنایا گیا ہے۔ امت کے وہ افراد جو پریشانیوں کے عالم میں ہیں، تکلیفوں کے عالم میں ہیں، بیمار ہیں، مختلف اور سمجھے کہ پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی سمجھے کہ دیکھ بھال کے لیے، ان کی مشکلات میں کام آنے والا یہ بڑا ہی پیارا شعبہ GNRF، اس کی طرف سے ہمارے عارف بھائی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں ان سے کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو شخصیت موجود ہیں، قاری نسیم صاحب، قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ شاید فرسٹ ٹائم ہی آئے چینل پر تو؟ جی۔ اچھا، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لیکن دعوت اسلامی انڈیا کے ماشاءاللہ بڑے پرانے اور بہت بہترین مبلغ بھی ہیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا اور منفرد شعبہ ہے جو تعلیم قرآن کو عام کرنے والا شعبہ ہے، جس کو مدرسۃ المدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آپ ماشاءاللہ نگران ہیں، نگران مجلس ہیں۔ اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میرے دوسری جانب میرے سیدھے بالکل میرے سامنے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، سراج بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ سراج بھائی دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ۔ ممبئی ریجن پر آپ اس کے نگران ہیں، نگران ممبئی ریجن پر اس شعبے کے نگران یعنی رکن مجلس ہیں مدرسۃ المدینہ کے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت کچھ جانیں گے۔ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت برکتیں آپ پانے میں کامیاب ہوں گے۔ شروع میں کچھ گفتگو آپ سے کرنی ہے، پھر میں اپنے مہمانوں کی جانب بھی انشاءاللہ بڑھوں گا۔ ناظرین، یہ بات ہے سردیوں کے موسم کی، یعنی ٹھنڈ کا موسم تھا اور کچھ دوست، کچھ ملنے جلنے والے،
کچھ محبت رکھنے والے ایک سفر پر روانہ ہوئے. ایک سفر پر جب روانہ ہوئے تھے، چونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور ٹھنڈ بھی بڑی شدت کی ٹھنڈ تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ آج کی طرح آسائشوں والے، آسانی والے اور جناب والا کچھ پل کے اندر طے ہو جانے والے سفر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کچھ آج کے جو سفر ہم دنوں میں طے کرتے ہیں وہ سفر مہینوں کے اندر طے ہوا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک سفر تھا، یہ نکلے تھے کسی سفر پر. اتفاق سے ہوا یہ کہ ان میں ایک ساتھی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور رات کا معاملہ تھا. اب رات میں جناب جنگل میں جا پڑے اور سارے ساتھی ایک طرف کو نکل گئے، لیکن یہ جو ہے کسی وجہ سے کہیں پر بچھڑ گیا. تو اب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ جائے تو جائے کہاں، ملے تو کس سے ملے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے. جناب والا رات ہے تو کالی رات ہے، کوئی نظر بھی صحیح سے نہیں آتا ہے، اور اوپر سے مصیبت یہ کہ ہے بھی ٹھنڈی کی راتیں. اور ظاہر ہے کہ بندہ مسافر جب ہوتا ہے سفر میں وہ بہت ساری آسائشیں ساتھ میں لے کر نہیں چلتا ہے. اب کچھ اوڑھنے بچھانے کا بھی صحیح سے سامان نہیں ہے، بندہ بڑی مشکلات کے عالم میں ہے. اوپر سے مزید یہ کہ پورے دن کا بھوکا پیاسا تھا، پیاس نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کیا. اب بڑی پریشانیاں اس کے ساتھ لاحق تھی. ایک خوف یہ تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو بھی جان پر بن آئے گی. اس کی جان کو خطرہ تھا کہ اگر پانی اور زیادہ لیٹ ہو گیا تو اب اس کی کہیں جان نہ نکل جائے. جناب سردی کی وجہ سے بھی جان جانے کا خطرہ تھا کہ نہ اوڑھنے کا سامان تھا، نہ بچھانے کا سامان تھا، نہ سردی سے بچنے کے کوئی انتظامات تھے. اگر کچھ سامان نہ ملا تو بھی جان پر بن آئے گی. اچھا، تیسرا یہ کہ جنگل تھا، اور جنگل میں آپ کو پتہ ہے کہ وحشی جانور ہوا کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں. ایک خوف یہ بھی تھا کہ اگر بھوک سے نہیں مرا، پیاس سے نہیں مرا، ٹھنڈی سے اگر نہیں مرا تو اللہ نہ کرے کہ انہی جھاڑیوں میں سے کوئی وحشی جانور آ جائے، کوئی چیر پھاڑ کرنے والا، اللہ نہ کرے کہ جانور آ جائے اور اس کی جان کو خطرہ ہو جائے. اب بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی تکلیف کے عالم میں ہے. جائے تو جائے کدھر، مدد مانگے تو کس سے مانگے، کوئی آگے پیچھے نظر ہی نہیں آتا ہے. بس اسی سوچ میں، اسی مگن میں وہ مزید تھوڑا آگے چلتا ہے، پریشانی کے عالم میں تھا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوری پر اسے ایک شمعہ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک لائٹ جسے آپ کہیں کہ ایک روشنی اسے وہاں سے نظر آتی ہے. جب اس نے یہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کو سکون ملا، ٹھنڈک ملی. اب ظاہر ہے اتنی دیر تک پورے دن سے، پوری رات سے وہ بھٹک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا تو جاؤں کدھر جاؤں، مدد مانگوں تو کس سے مانگوں. ایسے عالم میں ایک امید کی کرن اسے دکھی. یہ تھی اس کے لیے امید کی کرن. شاید یہاں پر جا کر میری جان کچھ بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہاں مجھے کوئی میرا جاننے والا مل جائے، یہاں مجھے سردی سے بچنے کا سامان مل جائے، یہاں مجھے کھانا پانی مل جائے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مجھے وحشی جانور جو ہیں، جنگلی جانور، ان سے بچنے کا سامان یہاں پر مہیا ہو جائے. بس یہی سوچ کر ایک اس ارادے کے ساتھ وہ اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے اور اپنی سواری کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے جب آگے بڑھا، بڑھتے 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 اس جھوپڑی کے پاس میں گیا اور اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے وہ ساتھی جو اس سے بچھڑ چکے تھے اور اس سفر سے الگ ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے بیٹھ کر وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے. ناظرین غور کیجئے کہ جب اس عالم کے اندر اس بندے کی جو خوشی کا عالم ہوگا، اس وقت جو اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا، وہ بیان سے باہر ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو آپ دیکھیے ہمارے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے. یہ تو اس بندے کی جو میں نے بات کی تھی اس کی جان پر بن آئی تھی نا. اگر پانی اس کو نہ ملتا، اگر وقت پر اس کو سردی سے بچاؤ کا سامان نہ ملتا، اگر وقت پر اس کو وہ پناہ گاہ نہیں ملتی تو شاید جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کا گوشت کھا جاتے، اس کو کچا چبا جاتے. یہ تو اس کی جان پر بن آئی ہے. جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، ہم وقت گزار رہے ہیں، سانس گزار رہے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، ایک طرف معاذ اللہ رب العالمین ایمان کے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلی اٹھا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کے جیسا کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر کے لوگوں کو بہکاوے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بظاہر لبادہ ان کا وہی اوڑا ہوا ہے، وہی داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے. اس طرح اپنا بھیس بدل کر کے اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو
تو بے عملی کا اس قدر دور دورہ ہے جناب والا۔ عقائد کی مزید اگر بات کی جائے تو کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا نظر آتا ہے، کوئی جناب والا اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواسات کرتے ہوئے نہیں تھکتا ہے، کوئی معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی شان میں اپنی زبانیں دراز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر عمل کی طرف آتے ہیں تو کوئی اب دیکھیں فلم ڈراموں کا دور دورہ ہے، بے حیائی اپنے اوج پر ہے، بے پردگیوں نے مزید جو ہے نا بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، فلمیں ڈرامے ہیں، گانے باجے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وعدہ خلافی ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، پورا چاروں طرف کا اگر ہم جائزہ لگاتے ہیں، اگر اندازہ کرتے ہیں، سب طرف دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہمارے لیے اس شخص کو جس طرح امید کی کرن نظر آئی تھی، یہ دعوت اسلامی اس پورے ماحول کے اندر ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ یہی ہے جو ہمارے ایمان کو بچا سکتی ہے، یہی ہے جو ہمارے عقائد کو بچا سکتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمیں عملی میدان میں مضبوط کر سکتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمیں قرآن سکھاتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے جو غمخواری امت کا غم اپنے دل میں رکھتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے جو اولیاء کرام کے دامن سے میں ڈالتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے جو صحابہ کرام کا وفادار بناتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بناتی ہے۔ یہ اس دور کے اندر یقین مانیے دعوت اسلامی بہت بڑی اور بہت اہم اس وقت کی ضرورت ہے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس پروگرام میں دعوت اسلامی جو اس وقت امید کی کرن ہے، الحمدللہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور دعوت اسلامی اس وقت دنیا میں بطور خاص ہم بات کریں گے ملک ہندوستان میں، ہمارا جو وطن عزیز ہے، ملک ہندوستان میں کس انداز سے امن کا کام کر رہی ہے، شانتی کا پیغام دے رہی ہے، دین و سنیت کو عام کر رہی ہے، کس طرح الحمدللہ رب العالمین بے پردگی اور بے حیائی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ آج بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، کچھ انشاءاللہ الرحمن آپ کو ہم ویڈیوز بھی دکھائیں گے، کچھ پیکیجز ہوں گے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میں سب سے پہلے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب تشریف فرما قاری نسیم صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ قاری صاحب، آپ کا شعبہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بوائز، جی الحمدللہ بہت اہم شعبہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ مدرسۃ المدینہ کیا ہے، اس کے کام کیا ہیں، اور مدرسۃ المدینہ ہند بھر میں کیا کام کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ علی بھائی ہمیں جو مقصد دیا گیا جی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ، اور اسی مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ اسی مقصد میں یعنی ایک تو اپنی اصلاح ہے، اور دوسرا ہے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ بالکل۔ اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں بڑے ہیں وہیں بچے بھی ہیں، ہے نا، مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس کے لیے بھی دعوت اسلامی انڈیا نے مختلف شعبہ جات قائم کیے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں بڑوں کی اصلاح ضروری ہے وہیں پر جو ہے چھوٹے بچوں کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو آج معاشرے میں ہمارے بچے اگر ان کو اچھا ماحول نہیں ملتا ہے تو آج بچے جو ہے وہ جو ہے بے عملی کی طرف بچپن ہی سے جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے یعنی 10 سال 9 سال کے بچے معاذ اللہ جی وہ نشے کے عادی بن رہے ہیں۔ جی چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کے کئی ملتے ہیں ہمیں، والدین اس طرح کے والد ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، نشے میں پڑ گیا، اس طرح کے ماحول میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو ضرورت تھی کہ مطلب بچپن ہی سے بچوں کی اصلاح کے لیے کوئی شعبہ قائم کیا جائے اور ان کے لیے بھی ایک ماحول دیا جائے۔ تو اللہ پاک کے کرم سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ شعبہ قائم کیا، مدرسۃ المدینہ بوائز، سبحان اللہ۔ یعنی مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے اور چھوٹی بچیوں کے لیے۔ صحیح۔ تو اس شعبے کا بھی اپنا ایک مقصد ہے، کیونکہ یہ شعبہ بھی قائم کیا گیا تو اس کا یہ اب کیا کرے گا یہ شعبہ، تو اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو درست کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی تعلیم قرآن، تو تعلیم قرآن بھی تجوید کے ساتھ، کیا بات ہے، یعنی صحیح تجوید کے ساتھ ان کو قرآن پاک سکھایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو درست کیا جائے۔ واہ۔ تو الحمدللہ جیسا کہ ہمیں نظر تو آتا ہے یہ مدرسۃ المدینہ بوائز یہ ایک شعبہ ہے، لیکن اگر ہم اس میں مزید اگر دیکھیں تو مدرسۃ المدینہ یعنی مختلف انداز میں یہ کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ مدرسۃ المدینہ بوائز میں ہم نے
فل ٹائم مدرسۃ المدینہ یعنی صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہی ہم نے کلاس رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ رہائشی ریسیڈینشل یعنی جہاں پر بچوں کو رہنے سہنے اور تمام سہولیات کے ساتھ مکمل تعلیم قرآن دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں آنا جانا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ شعبہ اسی کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ کا جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم، یعنی 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کے لیے کلاسیں ہوتی ہے، جہاں پر جیسی حاجت ہوتی تو ویسی وہاں پر ہم کلاس اوپن کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھ پا رہا ہوں ماشاءاللہ اس مدرسۃ المدینہ میں جو شعبہ ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز، اس میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جا رہی ہے، یعنی آپ کو بچوں کو رہنا کس طریقے سے ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے، یعنی مینرز بھی ساتھ میں ان کو سکھائے جائیں گے ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس مدرسۃ المدینہ کی کچھ کلپس ہیں، میں چاہوں گا کہ قاری صاحب پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ جو انڈیا بھر میں چل رہے ہیں، کچھ ہی مناظر ظاہر ہم دکھا سکتے ہیں، ورنہ تعداد کتنی ہے مدرسۃ المدینہ کی وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی ان سے سنیں گے۔ آئیے پہلے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ زبردست، یہ کچھ مناظر ماشاءاللہ آپ کو دکھائے گئے۔ یہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدرسۃ المدینہ جن میں الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، بچے حافظ بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، ناظرہ خواں تیار ہو رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ایسا پیارا، ایک ایسا بہترین شعبہ ہے جو بچوں کو بچپن سے ہی تیار کر رہا ہے کہ وہ قرآن کریم بھی پڑھنا سیکھ جائیں۔ بچپن سے ہی بچے تیار ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو رہنے سہنے کا انداز بھی پتہ چلے، ایک صفائی ستھرائی والے ماحول میں، ایک پاکیزہ ماحول میں، جہاں ماشاءاللہ صبح صبح جو آپ دیکھ رہے ہیں بچے لائنوں سے کھڑے ہیں، یعنی بچوں کی مدارس کے اندر جو صبح ہوتی ہے نا ناظرین، تو صبح ہی اس طرح ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ اللہ پاک کا نام لے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ کئی مدارس ہمارے ایسے ہیں جہاں بچے یعنی صبح مدرسے میں جب جاتے ہیں تو اشراق و چاشت کے نوافل ماشاءاللہ وہ جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر دعائیں ان کو سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس خوبصورت ماحول میں، اس پیار بھرے ماحول میں پھر مدرسۃ المدینہ کا ماحول بھی جو ہے بچوں کو بڑے پیار کے ساتھ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ استاد جو پڑھانے والا ہے گویا ان کا باپ ہے۔ ایک محبت کے ساتھ کوشش ہی کی جاتی ہے جتنا محبت اس کو دے سکیں، بلکہ ہمارے ذہن یہ دیا جاتا ہے، امیر سنت کے جو مدنی پھول ملے ہوئے ہیں کہ مدرس جو ہے نا وہ اپنے پڑھانے والے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح کیئر کرے، ان کی جو ان کا ساتھ جو معاملہ کرے، یوں سمجھے کہ یہ میرا بیٹا ہے،
اس کی جگہ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو میں جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس اچھے انداز سے سکھا سکتا ہوں وہ انداز یہاں پر رکھے۔ اللہ سلامت رکھے ہماری مدرسۃ المدینہ مجلس کو۔ بھائی اگر اس میں چیز ایڈ کروں نا، تو ہم کم عمر سے سنتے تھے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا یہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان پہ کوئی چیز تحریر کر دی جائے، کچھ یعنی کورے کاغذ پہ کچھ لکھ دیا جائے، جی، اس کے بعد آپ اس کو مٹائیں نا تو یہ پہلے جیسا نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ چھپ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر بچپن سے اس میں ڈسپلن اور مینرز ڈال دیے جائے نا تو وہ پھر ایک الگ پیک لیول پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو میں بھی دیکھا نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور لائن میں، کیونکہ میں نے ایک لمبے سمے تک کلاسز میں پڑھایا نا، تو ایک ٹائم سر نماز کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ صرف 10 منٹ کے لیے ان بچوں کو دیکھ لو نا، وہ 10 منٹ میرے لیے شاید کئی گھنٹوں کا بھاری ہے۔ ایسا ہی ہے، نہیں بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے، چھوٹے بچوں میں تربیت، یہ بہت بڑا کام کرے ماشاءاللہ قاری نسیم صاحب۔ اللہ سلامت رکھے ان کی مجلس کو، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، مزید میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ اب یہ ہند بھر میں کتنے اس کی برانچز قائم ہیں اور کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، کچھ اگر یہ بھی بتانا چاہیں ناظرین کو۔ انشاءاللہ تقریباً ہمارے پورے ہند میں 990 برانچز ابھی اس وقت قائم ہیں، صرف بوائز کی، اور گرلز کی اس کے علاوہ ہے، اور تقریباً 2973 یہ کلاسز ہیں، اور تقریباً 53,435 طلبہ بھی ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی 53,000 طلبہ، میں اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ 53,000 فیملیز اس ذریعے سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ یعنی میں نے جو سمجھے نا ناظرین کہ اگر ایک بچہ کسی گھر سے اگر ہمارے پاس آتا ہے، دعوت اسلامی کے پاس آتا ہے، تو وہ صرف ایک بچہ نہیں آیا ہے، یعنی اس ایک بچے کی زندگی نہیں سدھرتی ہے، اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کے گھر تک الحمدللہ رب العالمین یہ دینی ماحول منتقل ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب یہاں پر پڑھ کر کے گھر پر جاتا ہے، اس نے جب یہاں پر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد کی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کی، اس نے گھر میں آنے جانے کی سنتیں یہاں پر سیکھے ہیں، مسجد کے آداب اس نے سیکھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح کیئر کرنی ہے، ان کی کس طرح عزت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بچہ جب گھر پر جا کر سکھاتا ہے نا، تو پھر یہ ایک بچہ نہیں ہوا، یہ 53,000 بچے نہیں، بلکہ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ شعبہ مدرسۃ المدینہ انڈیا کے ذریعے سے الحمدللہ 53,000 فیملیز جو ہیں وہ علم دین سیکھنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا جی کہ بچے جو ہے سب سے پہلے اس میں دکھایا گیا دعائے مدینہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بچے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب لے کر جو ہے یعنی یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ باقاعدہ جدول میں شامل ہے، جیسے کہ مقصد ہے تعلیم قرآن اور اخلاق و کردار کو درست کرنا، تو اخلاق و کردار کو درست کرنے کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے جدول میں شامل کیا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ نیک اعمال، جی الحمدللہ بچوں کا 40 نیک اعمال یہ ان کے جدول میں شامل ہے۔ دعائے مدینہ ہوتی ہے، فل ٹائم ہو، شارٹ ٹائم ہو، رہائشی ہو، یا ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو دعائے مدینہ کے فوراً بعد نیک اعمال کا رسالہ تمام طلبہ، تمام اسٹاف، یعنی جو بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور ہر ایک کو یہی ترغیب ہوتی ہے کہ سب نے دعائے مدینہ میں شرکت کرنی ہے۔ تو دعائے مدینہ میں شرکت ہوتی ہے، تو دعائے مدینہ، اور اس کے بعد پھر نیک اعمال کا رسالہ، تو نیک اعمال کا رسالہ ماشاءاللہ شامل ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنیادی علم۔ اب بچوں کو، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا بچہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بچہ مدرسۃ المدینہ میں آ رہا ہے، اس کو پہچان نہیں ہے کہ الف کیا ہے، با کیا ہے، جیم کیا ہے نا، تو آنے کے ساتھ اب یہ مدرس کا کردار ہے نا، تو اسی طرح اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں، یہ بھی بچوں کو نہیں معلوم ہوتی، تو اس کے لیے الحمدللہ شعبہ مدرسۃ المدینہ نے 3 کتابیں یہ شائع کی ہے، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول اور دوم اور سوم، یہ 3 پارٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ کتاب اگر ہر بچہ پڑھ لے اگر، تو بنیادی علم وہ سیکھ جائے گا، اور جو حصہ سوم ہے تو وہ اتنا پیارا جو ہے نصاب ہے کہ اگر وہ بچہ اس کو صحیح معنوں میں پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو عقائد کے معاملے میں وہ ماشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی بچوں کے عقائد بھی بچپن سے ہی مضبوط ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو چل رہی ہے چونکہ اس وقت ہم ایک ماڈرن دور میں جی رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا ذہن یہ بھی ہے کہ مدرسوں کے اندر تو صرف بچہ وہ حافظ قرآن بنے گا، بس وہ جناب عالم بن جائے گا، تو کوئی ماڈرن ایجوکیشن بھی ساتھ میں ان کو دی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ ہے ایسا کچھ سلسلہ ہے؟ الحمدللہ عز و جل فل ٹائم مدرسۃ المدینہ اور رہائشی مدرسۃ المدینہ جو ہمارے قائم ہے، وہاں پر جو ہے الحمدللہ ماڈرن ایجوکیشن کا نظام ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ باقاعدہ جو ہے بچوں کو انگلش، میتھس،
زبردست. سائنس، اردو اور بعض جگہ جو ہے کمپیوٹر لیب کا بھی سسٹم ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. اور باقاعدہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا نصاب ہے یہ بھی جو ہے ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ ماڈرن ایجوکیشن. تو اس نے اپنا پورا نصاب باقاعدہ تیار کیا ہے اور شرعی تفتیش کے بعد جو ہے اللہ پاک کے کرم سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو ماڈرن ایجوکیشن کا جو نظام ہے الحمدللہ ٹیچرز رکھے جاتے ہیں. ان کے باقاعدہ 2 گھنٹے کے پیریڈ ہوتے ہیں اور یہ 2 گھنٹے کے پیریڈ میں ہر بچے کو پھر اس میں بھی ٹائمنگ کا نظام ہے. اس میں میتھس، انگلش، اردو، دیگر چیزیں جو ہے سکھائی جاتی ہیں. ماشاء اللہ. اب گفتگو فرما رہے ہیں آپ جی. اور بس ایسا من کر رہا ہے کہ سنتے رہیں. شعبہ ایک شعبے کے اندر دعوت اسلامی انڈیا میں 50 کے قریب شعبہ جات میں ڈپارٹمنٹس میں الحمدللہ کام کر رہی ہے. ایک شعبے کے اندر اتنی تفصیلیں بھی تو مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو بہت کچھ ان سے ہمیں سننا باقی ہے، لیکن ظاہر وقت ہمارا مختصر ہے. جتنی بار پوچھ رہے ہیں اتنی بار ایک سب ڈپارٹمنٹ بتا دیں. حالانکہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد بھی 3 سب ڈپارٹمنٹ یہ بتا یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو دعوت اسلامی انڈیا کے 50 فٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوئے. اگر یہ سب ڈپارٹمنٹس کو ہم شامل کریں گے تو یہ 100 سے بھی شاید اوپر چلے جائیں گے. انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا قاری صاحب کی طرف، مزید ہم ان سے لیں گے. میں چاہوں گا کہ دوسرے شعبے کی طرف ہم بڑھیں. ہمارے ساتھ ایک اور شعبے کے اسلامی بھائی ہیں، سراج بھائی. ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ایک اہم ذمہ دار ہیں اور مدرسۃ المدینہ ممبئی ریجن، مدرسۃ المدینہ بالیغان ممبئی ریجن کے آپ ذمہ دار ہیں. مدرسۃ المدینہ بالیغان وہ شعبہ ہے جو بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں میں کام کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر اس کا بھی کچھ تعارف آپ پیش فرمائیں. ماشاءاللہ ہمارے حافظ قاری نسیم صاحب جو مدرسۃ المدینہ بوائز کی کچھ چیزیں واضح کر رہے تھے تو سمجھے کہ یہ شعبہ الحمدللہ اسی کی کاپی کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی کاپی پیسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن لیکن اس میں کچھ اسٹینڈرڈ چیز ہے کیونکہ بچپن سے بچوں کا وقت ہی ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے والے ہوتے ہیں. بچوں کی ایج ہی ہوتی ہے کہ ان کو لرن کرنا ہے تو ان کا ٹائم بھی اس کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے. لیکن اس کے اگر دیکھیں اگینسٹ میں دیکھیں کہ بالغان یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے اسلامی بھائی، تو یہ کہیں نہ کہیں انگیج ہے. کوئی اگر کالج کی لائف میں ہے، کوئی جاب کی لائف میں، کوئی تجارت میں ہے، پھر اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں. کوئی والد بن گیا ہے تو کوئی چاچا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. تو ہر ایک اپنی اپنی طرف سے اس طرح انگیج ہے کہ ان کا پھر اسپیسیفک وقت نکالنا یہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اب مدرسۃ المدینہ بالیغان کا شعبہ کیا کر رہا ہے کہ پہلے تو ان اسلامی بھائیوں کو جن کو چاہیے کہ قرآن درست کرے، قرآن پڑھے. آپ جانتے ہوں گے، ہمارے جو FGN چینل کے ناظرین بھی سمجھتے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، اگر خاندان کا جائزہ لیں. آج یہ بات دیکھنے کو آتی ہے کہ کسی کی برسی آ گئی، کسی کا اگر 40واں تی جائے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم گھر کے افراد بیٹھ کر قرآن شریف نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسپیسیفک دارالعلوم کے بچے، جامعہ کے بچوں کو بلایا جا رہا ہے، وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں. فاتحہ دینی ہے تو گھر میں کسی کو فاتحہ دینی آتی نہیں ہے. ایک وجہ ہے کہ انہوں نے پڑھا ہو سکتا ہے ایک بڑی تعداد میں پہلے قرآن شریف پڑھا، علم دین سیکھا، لیکن دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں کمزوری کی شکار ہو گئے. ایک بڑی تعداد وہ بھی کہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے سیکھ نہیں پائے. مدرسۃ المدینہ بالیغان کا ڈپارٹمنٹ ان اسلامی بھائیوں کو جو پڑھ کر بھول گئے یا پڑھنے کے بعد اس کو انہوں نے محفوظ نہیں رکھا تو ان کو موٹیویٹ پہلے کرتا ہے. یعنی پہلے الحمدللہ ہمارے فیضان قرآن اجتماعات ہوتے اور الحمدللہ یہ بڑے پیمانے پر ہوتے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہر مہینے یہ موٹیویشن ہمارے اسپیچز ہوتے ہیں، علاقوں میں جا کر حلقے لگائے جاتے ہیں تاجران میں، اور اس کے ساتھ پہلے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. پہلے ہوتا ہے ان کی اہمیت تو پتہ چلے ہم مسلمان ہیں، قرآن سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے. اب قرآن سے اس کا لگاؤ کب ہوگا؟ جب اس کی زیارت کرے گا، پڑھنا آتا ہوگا. تو مدرسۃ المدینہ بالیغان میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ دعوت اسلامی کے ایک بیسک جو کام ہے، دینی کام ہم کہتے ہیں، اس میں سے ایک 4تھ دینی کام ہے، 4تھا دینی کام ہے. اور اس کام کے ذریعے ہم ایک ایسے جنریشن کو جو کہیں پر کالج کے نام پر آج خرافات میں مبتلا ہے، کہیں آج رات میں بیٹھ کر یہاں وہاں گھومنے پھرنے میں مبتلا ہے، پھر اتنی بیزی لائف بنا دیے کہ قرآن کو مہینوں بلکہ سال بھر کھول کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. تو پہلا تو ایک بہت بڑا کارنامہ امیر سنت کے ذریعے اس امت پر یہ احسان ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کو قرآن سے ٹچ کرنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کو امیر سنت نے اسٹیبلش کیا، اسٹینڈ کیا. اب اس سے کام کیا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ آج ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. دوسرا، اب صرف موٹیویٹ کرنا یہ کام نہیں ہے. موٹیویٹ ہو گیا، کوئی بندہ چاہتا پڑھنا چاہتا ہو، اب پڑھنے کے لیے ہم غور کرتے ہیں تو الگ الگ اسپیسیفک پرسن ہے. یعنی ایک بندہ ہے کالج اسٹوڈنٹ ہے، رات میں فری ہے. ایک ایسا بندہ ہے مزدور ہے، وہ فری ہو کے آ جاتا ہے.
कुछ बिजी पर्सन लाइफ से तिजारत है करने वाले, कुछ डॉक्टर्स है, एडवोकेट है, अब इनकी ऐसी लाइफ होती है बाज़ दफ़ा कि ये एक्स्ट्रा वक्त निकाल नहीं पाते, इसलिए पैक होते हैं। अब मदरसतुल मदीना बालिगान ने अल्हम्दुलिल्लाह इन हर तरह के कैटेगरी को जो है अपनी अपनी नौयत के हिसाब से स्पेसिफिक मदरसा जो है मैनेज किया हुआ है। और यकीन जाने कि इस वक्त दावत इस्लामी कुरान की जो खिदमत कर रही है इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और अब मैं MTM बॉयज़ पर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। आपने कहा कि टाइम जो है थोड़ा सा हमारे पास कम है, हर शोबे पर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। अब इन मदरसतुल मदीना बालिगान क्या कर रहा है कि पहले तो देखिए हम मदरसतुल मदीना बालिगान ये स्पेसिफिक मदरसा दावत इस्लामी की एक शान है। यानी दावत इस्लामी ही का एक आइडियल है कि बड़े लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाया जाए। वरना अगर आप इलाकों में चले जाए, मस्जिदों में चले जाए, आपको मदरसा मदीना बालिगान का कोई ऐसा ये नजर नहीं आएगा, टाइटल नजर नहीं आएगा कि मदरसा मदीना बालिगान कोई है चीज। लेकिन अच्छा वजह क्या है कि बड़ी उम्र के इस्लामी बच्चे को साथ में बैठकर नहीं पढ़ पाएंगे। एक थोड़ा सा अपना स्टेटस होता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, तो इसके लिए मदरसा मदीना बालिगान स्पेसिफिक किया गया है बॉयज से, वरना दोनों का मकसद एक ही है। अच्छा दूसरा ये है कि बच्चों को तो हम बहुत अच्छी फ्लुएंसी के साथ पढ़ा सकते हैं। बड़ी उम्र वालों को उम्र हो गया, आप इंशाल्लाह जो अपना सब ये बताएंगे वीडियोस बताएंगे उसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी उम्र के 70-80 उम्र के इस्लाम भाई अभी अलिफ बा पढ़ना सीख रहे। क्या बात है। और उन्होंने पढ़ना कोशिश की। माशाल्लाह बात की वीडियोस की, तो वीडियोस भी देखते हैं माशाल्लाह। और ये शोबा बड़ा ही प्यारा और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात उमर अलैह के पसंदीदा शोबों में से एक बड़ा ही पसंदीदा शोबा है। और यकीन मानिए मैं समझता हूँ जो आपने बात की है ना कि हमने मदरसे बहुत देखे बच्चों के, आलिम कोर्स के मदरसे आपको मिल जाएंगे, आपके हाफिज़ कोर्स के मदरसे मिल जाएंगे, आपको दुनिया भर में कारी कोर्स के मदरसे मिल जाएंगे, आपको दीगर जो है ना वो हर तरह की दीनी तालीम वाले मदरसे मिल जाएंगे छोटे बच्चों की उम्र के। लेकिन बड़े इस्लामी भाई यानी जो बालिग हो चुके हैं 15 साल से ऊपर, जिनकी उम्र है 18 साल के, 20 साल के, 50, 70 साल तक के इस्लामी भाई भी माशाल्लाह शोबे के अंदर काम कर रहे हैं। ये दावत इस्लामी का एक ऐसा शोबा है जो आपको दूर दूर तक कहीं और नज़र नहीं आता है। आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं कि ये शोबा किस अंदाज से दीन मदीन की खिदमत कर रहा है। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, तू मेरा हाफिज़ मज़बूत बना दे, मौला तू मेरा हाफिज़ मज़बूत बना दे। उस्ताद की करता रहूं हरदम मैं इताअत, उस्ताद की करता रहूं हरदम मैं इताअत, माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे, माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे। मैं साथ जमाअत के पढ़ूं सारी नमाज़ें, मैं साथ जमाअत के पढ़ूं सारी नमाज़ें, अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी इसमें आप गौर करेंगे कि अब ये जो मदरसे लग रहे हैं ये कौन से स्पेस है।
یعنی یہ اچھا یہ ہم اس پہ سے ایک بڑی تعداد میں وہ اس مدارس ہیں جو ہماری میٹرو سٹی کے بڑے یعنی مشہور مارکیٹس ہیں. یعنی میں نے اس میں بھی غور کیا ہے تو اسے مدرسے یہ کچھ ایسے ہیں جو کسی کی فیکٹری میں چل رہے ہیں, فیکٹری کے اندر ہی پڑھاتے ہیں, فیکٹری میں پڑھاتے ہیں, کارخانوں میں پڑھاتے ہیں. یہ ڈاکٹرس ہمارے پاس پڑھ رہے, وکیل کے جو ان کے یہ ہوتا ہے اس میں جا کے ماشاءاللہ ہم ایڈوکیٹ کو پڑھا رہے ہیں, باقی ان کے ایڈوکیٹ کے اسپیسیفک مدرسے لگ رہے ہیں. یعنی دعوت اسلامی نے اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ہر ایک کیٹیگری کو الگ الگ ٹائم دیا ہوا ہے. اچھا ان کے کیا فیس کیا ہوتی ہے ذرا یہ بتائیں. ماشاءاللہ یہ کہ دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے ان کا کوئی فیس نہیں لیتا. اچھا بلکہ میں اس کو اگر اسٹیپ ٹو اسٹیپ چل رہا ہوں میں کہ پہلے تو یہ غور کرے کہ یہ جو مارکیٹ کے مقام ہے آج حالات کیا ہے, یعنی مارکیٹ کیا ہے. یعنی مارکیٹ تو آج یعنی وہاں پر ذکر اللہ کرنا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آج دعوت اسلامی نے ان مارکیٹ کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں تبدیل کر دیا. اچھا اس سے جو ہمارے جو کام کرنے والے ورکر ہیں, میں یوں کہوں دوسری بات کہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں نا جھوٹ عام ہے, فراڈ عام ہے, بدخیانی عام ہے, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں مطلب دھوکہ دھڑی عام ہے. جہاں پر گناہ ہوتے ہیں مارکیٹ میں وہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی یہ ایک ایسا کام ہے کہ اسی کو اگر دعوت اسلامی کا ایک اپریشیٹ والا کام بولا جائے تو کم نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا دوسرا یہ پڑھنے والے کون ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اتنے مصروف ہے کہ ہو سکتا ہے جو دعوت اسلامی سے یا مدرسہ مدینہ میں کنیکٹ ہونے سے پہلے یہ کئی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. جی ایسے حالات. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت سارے آپ نے شروع میں بات کہا تھا کہ عقائد و نظریات, یعنی یہاں پر ہر طرح کے لوگ آنا جانا ہے, اس میں اپنی زبان کو کیا کرنا ہے, کس کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ جو چیز ہے یعنی ایک تو نماز نہ پڑھنا, دوسرا عقیدے کی حفاظت. الحمدللہ دعوت اسلامی مدرسہ المدینہ بالغان میں نہ صرف قرآن درست کرواتی ہے, کیونکہ قرآن تو درست کرنا ہی ہے لہجے کے ساتھ میں, تجوید کے ساتھ میں, لیکن اس کو ان کو نماز کا پورا مکمل طریقہ نماز کے احکام سے سکھایا جاتا ہے. ان کو روٹین جو دعا ہے وہ یاد کرائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کو سنت آداب بتائی جاتی ہے, پلس عقائد و نظریات کے لیے باقاعدہ قرآن پاک کا جو ہمارا سراج الجنان تفسیر ہے اس کی ایک ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر, جس میں بالخصوص ہمارے عقائد و نظریات کا علم ہے. یہ ان کو ڈیلی روٹین میں باقاعدہ ہمارے شیڈول بنے ہوئے 45 منٹ کا ہمارا ایک مدرسہ ہوتا ہے, 35 منٹ کا مدرسہ ہوتا ہے. ان دونوں میں شیڈول بنے ہوئے کہ اتنے وقت میں ہم کو اسپیسیفک سبق لینا دینا ہے, اسپیسیفک اتنے ٹائم میں کو نماز کے احکام سکھانا ہے, اور اس میں اخلاقی تربیت کرنی. اخلاقی تربیت میں کیا ہے, میرے پاس ایک کتاب ہے الحمدللہ, اب اس کو اگر آپ ناظرین دیکھ لیں کہ یہ ہے قرآن سیکھی کتاب. یہ ایک بہترین دعوت اسلامی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے جو ہے مطابق اس کو جو ہے شیڈول کیا گیا ہے. اب اس کے اندر الحمدللہ ایک پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرنے, ایک ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے, تو قرآن اور اقوال بزرگان دین سے احادیث سے ڈیلی بیسس پہ ایک درس ہوتا ہے. یہ درس کے ذریعے ان کی ماشاءاللہ تعالیٰ تربیت کی جاتی ہے. اب اس مدرسہ المدینہ بالغان میں الحمدللہ یہ بڑا کمال ہے, ایک تو ہے کہ پڑھنے والے ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑی عمر ہو گئے 70-60 سال, پھر ان کے ہاتھ میں اسٹیٹس لگا, کوئی ڈاکٹر ہے, ایڈوکیٹ ہے, انجینئر ہے. آدمی ایک جب اپنی اسٹیٹس پہ جاتا ہے تو کسی کے انڈر میں جانا, سرنڈر ہونا, کسی کو اپنا استاد بنانا, کیا مجھے نہیں آتا, یہ کنسیڈر کرنا ایک بہت بڑا کمال ہے. لیکن دعوت اسلامی نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ بھلے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں تو قرآن تو آنا چاہیے, نماز تو آنی چاہیے. ایک ویڈیو ہے ماشاءاللہ آپ کے شعبے کی, مدرسۃ المدینہ بالغان کے کچھ بزرگ ان کے تاثرات ہم تک پہنچے ہیں. یعنی ایک تو آپ بات کر رہے ہیں جوان ماشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ کے شعبے کے تحت, الحمدللہ وہ قرآن پاک درست کر رہے ہیں. اس عمر کے اندر مطلب ایسی عمر کے اندر کہ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زبان پر الفاظ بھی چڑھ نہیں رہے ہوتے نا, قرآن کریم وہ درست بھی کرنا چاہیں تو ان کی زبان جو ہے نا, چونکہ وہ ایک بچپن سے ہی وہ غلط پڑھتے آ رہے تھے, اب درست بھی نہیں ہو پا رہا تھا. ایسی عمر کے اندر اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم سکھا دینا. ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ میں چاہوں گا اس کو بھی دکھائیں ناظرین کو. کچھ بزرگ ہیں, ان کے کچھ تاثرات ہیں. اس عمر کے اندر انہوں نے دعوت اسلامی کے شعبے کے ذریعے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیجیے, ذرا وہ چلائیے گا. ماشاءاللہ آپ نے قرآن کو ابھی سیکھنا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی اس عمر میں ہمارے کو کچھ نہیں معلوم نہیں, پھر بھی ہمارے اسلم بھائی اور جو لوگ بھی مل کے ہمارے کو بہت سکھایا, اور ہم لوگ بہت کچھ سیکھ لیا. جیسے کہ ہمارے جو کچھ بھی طریقے ہیں, مسائل کا جو کچھ بھی ہے سب لوگ ہم لوگ سیکھ لیے. نماز کے مسائل, کلمے,
सब कुछ सीख गए हमें माशाल्लाह। और अभी सीखने की कोशिश रख रहे हैं। तुम्हें हमारा साथ देके हमारे को सिखाने की कोशिश करो। हम हमारे तुम्हारे साथ मुदर्रिस हैं। साहब है, ये हमारे मुदर्रिस है माशाल्लाह, इनकी बरकतों से इन लोगों ने कुरान पाक सीखा है माशाल्लाह। दुआ फरमाइए हमारे मुदर्रिस साहब को खैर व बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। सीखने वालों को अप्रिशिएट करते हैं हम, और बड़ा कमाल है सिखाने वालों का। क्या बात है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत का ऐसा फैज़ान है कि जो पढ़ाने वाले हमारे उलमा इकराम है, हुफ़ाज़ इकराम है। आप जानते हैं कि उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, अब ये एक समझे कि एक जैसे कुएँ हैं, है ना, और उम्मी तौर पर क्या होता है कि प्यासा कुएं के पास आता है। इल्म दिन की हमको हाजत है तो हम इनके पास जाए, इनकी खिदमत करें, इनके पास जाकर वक्त दें। लेकिन इनका बड़ा कमाल है कि दावत इस्लामी ने ऐसा इल्म दीन सिखाने का जज्बा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी इन सलाहियतों के साथ, आलिम साहब है, कारी साहब है, ये इनके शॉप टू शॉप जाकर यानी दिन भर सुबह माशाल्लाह निकलते 10 बजे 11 बजे, और कई दुकानों पर जाके 1 बाय 1 या ग्रुप सर्कल में पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा बारिश है, धूप है, अब गौर करें कि ये हमारे सरों के ताज, लेकिन इल्म दीन सिखाने का जज्बा कितना है, और इतनी प्यार से आपने जैसा कहा बच्चों को समझाना पड़ता है। अच्छा बच्चों को समझाने के बाद कहीं कहीं हम डांट भी सकते जी, थोड़ी सख्ती, अच्छा नहीं तो पेरेंट्स को बोल सकते कि भाई आपका बच्चा नहीं आया, सबक याद नहीं किया, लेकिन ये अच्छा ये तो खुद पेरेंट्स है, तो इनको हम ना इस तरह इनको समझाना है कि इनकी दिल आज़ारी नहीं हो। कमाल, कोई एक ऐसा सेंटेंस नहीं जाए कि ये कहीं नाराज हो जाए, फिर इनकी अपनी खुद की एक होता है कि मैं कहीं लोग यार डिग्रेड ना हो। अच्छा वो जल्दी ऐसा शख्स जो है ना वो डिमोटिवेट भी हो जाता है, उसको कंटिन्यू मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं भाई आप कर सकते हो, आप लगे रहो, आप छोड़ना नहीं, आप करते रहना। तो मैं अपना इस शोबे का एक सेकंड शोबा है जो हमारा है, वो है कोर्सेज। और हमारा तरबियती सेशन, एक होता है कोर्सेज 26 दिन के हमारे कोर्सेज होते हैं जिसमें हम ऐसे मुदर्रिसीन की ट्रेनिंग करते हैं कि ये हालात हाजरा के तहत हमारे इन बड़े इस्लाम को शफकत दे, क्योंकि बड़े इस्लाम में उम्मीद तौर पर अगर हफ्ते में मैं बात करूँ 4 दिन आ गया, 2 दिन नहीं आया, कभी कोई मसरूफ हो गया तो 8 दिन तक नहीं आया, तो ये हमारे मुदर्रिस उनके घर तक जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, उनको फिर मोटिवेट करते हैं। अगर कोई डिमोटिवेट हो गया, नहीं सीख पा रहा हूँ तो अच्छा पहले दावत इस्लामी ने मदरसा मदीना बालिगान में कुछ तखफीफ के साथ में ये बड़ी उम्र के इस्लामी इतना इल्म सिखाया था, बहुत दकीक यानी बहुत ज़्यादा उसमें डीपली हम किरात के मसाइल को नहीं पेश करते, इतना पेश करते कि उनके कुरान और नमाज दुरुस्त हो जाए, इस पर शरीयत ने उलमा ने रहनुमाई की है, इतना ही सिखाया जाता है कि कुरान नमाज पढ़े तो सवाब मिले उनको। तो इसमें उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आज हालत अगर हम इनके पास नहीं गए तो इनका क्या होगा। ये हमारी उम्मत के ऐसे जवान है, ऐसे बामजबूत अफराद है, ये अगर दीन पर आ जाए, ये दीनदार बन जाए, जैसे ताजिर है, हमारे बुकला है, जजेस है, या हमारे इस तरह के डॉक्टर्स है, अगर ये दीन की तरफ आ जाए तो इनके जरिए कई उम्मत की खैरखाई होगी, फायदा मिलेगा। तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है बाकायदा ही मुदर्रिसिन को किया जाता है, कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो ये अमीर सुन्नत का फैज़ान है। अगर मैं बात करूँ कहते उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दौर की, कि जब आपके दौर में जो है वो मुल्क शाम जब फतेह हुआ और शामियों की एक तादाद मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होने लगी, नई नई बस्तियाँ आबाद होने लगी, तो वहाँ से जो है यजीद बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने इन्होंने ये ख़त भेजा कि या अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर नई नई बस्तियाँ आबाद हो रही है, आप जो हमें मौलवी भेजे कि पढ़ाने वालों को भेजिए। तो कुछ 3 साहबा इकराम अलैहिम रिदवान मोहम्मद तशरीफ़ ले गए थे, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कुछ तलकीन की, तरबियत की थी। वो उस तलकीन को मैं कुछ तरबियत कुछ अर्ज़ करता हूँ। उसमें एक मदनी फूल उन्होंने ये पेश किया था कि पहले आप एक जगह चले जाए और उस मुल्क के शाम के लोगों को पहले आप तरबियत करें, फिर जब कुछ लोग वहाँ पर पढ़ाने वाले बन जाए तो फिर एक और कंट्री का नाम दिया, वहाँ कोफे में चले जाए, एक और किसी कंट्री का नाम दिया कि आप फिर 2 वहाँ चले जाए, कहीं पर रुक जाए। क्या बात। अच्छा इसमें हज़रत जो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी सीरत जो है ना ये गोया आज दावत इस्लामी अमीर सुन्नत के जो है उनके ज़रिए हमें पेश कर रही है। क्या हुआ कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क में जो गए आप शाम के शाम में, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्मी दीन कुरान सिखाना शुरू कर दिया। पहले आपने सिखाना शुरू किया, फिर आपने शुरू बढ़ने लगे तो 10-10 के हल्के बनाने शुरू कर दिए, 10 पर एक मुदरिस का तयन कर देते थे। अब इस तरह आपके दौर में, आपके वक्त में जब शुरुका की तादाद को काउंट किया गया तो मौर्रिखी ने लिखा है कि 1600 स्टूडेंट आपके ज़ेरे निगरानी पढ़ा करते थे। जब उस वक्त 1600 और पढ़ाने वाले 10-10 पर एक तो 160 मुदरिस तैयार कर दिए।
تو امیر سنت دامت برکات کا بڑا فیضان ہے کہ امیر سنت نے پہلے خود اس مدرسۃ المدینہ بالغان کو اس طرح اسٹیبلش کیا کہ مبلغین چند پڑھاتے رہے اور آج الحمدللہ آج میں انڈیا کی بات کروں تو الحمدللہ انڈیا میں اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے وہ 4300 سے زیادہ لگ رہے ہیں. کیا بات ہے. 4300 پڑھنے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے. 4000 مدرسے 4300 پلس ہے. اللہ. اچھا پلس ٹرین دا ٹرینر. یہ کانسیپٹ یہ آسان کون نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کمپنیز اور ایسوسیشنز میں ٹرین دا ٹرینر والا پارٹ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو دونوں پہلے ہاتھوں آپ سے کو سلام. پڑھنا ہے پھر پڑھانے والا بننا ہے. کیا اچھا میں بات کروں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ ان دا ضرورت جو ہے اس امپلائی بھی کرتی ہے، لوگ مدرسین کو ہائر کرتی ہے. ایک پارٹ میرا چھوٹ رہا ہے کہ مدرسین یہ کون ہے. ہم نے تقریباً اس وقت دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان میں 450 جو ہمارے حافظ و قاری یا کورسز کر کے جنہوں نے تدریس کے لیے پیش کیا ہے فل ٹائم پارٹ ٹائم، اور دعوت اسلامی میں تبلیغ قرآن کے ذریعے اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی ان کو منتھلی سیلری پیڈ کرتی ہے. اس میں سے ایک بڑی تعداد حافظ صاحب کی وہ بھی ہے کہ جو حفظ تو کر لیا تھا، قرات کورس کر لیا، لیکن چونکہ مسجدوں کی تعداد اتنی ہے نہیں، جامعہ اتنے ہے نہیں، تو اب یہ انہوں نے سیکھ لیا علم دین جس میں 7-8 سال رہ کر دارالعلوم میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کچھ سیکھا ہے. اب ان کا علم یہ کیسے پیش کرے، کہاں پر جائے؟ تو آپ کو شاید یہ بلا مبالغہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور دعوت اسلامی نے ان کو سہارا دیا، ان کو دنیا، بلکہ میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں بالکل، ایک اسلام جانتا ہوں، ایک میں ملاقات کرنے جاتے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے جو رہبر ہے ان کو ان کے کام پہ لگائے، ہے نا. تو اب میں نے ملاقات کی تو حافظ قرآن مطلب کیا کام کرے، تو ایک کمپنی مزدوروں کا کام کر رہے، حافظ قرآن مزدورہ کام کر رہے، تو میں نے ان کو ترغیب دلائی. آپ کی سیلری کیا تھی؟ تو دعوت اسلامی جو سیلری دیتی ہے اس سے بلکہ 1-2 ہزار کم ہی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کورس کر لیجئے. ماشاءاللہ انہوں نے کورس کیا اور آج بہتر انداز سے وہ آج تبلیغ دین کے قرآن پڑھا رہے. تو یہ 350 450 جو مدرسین ہیں یہ گویا قرآن کا علم سیکھ لیا، حافظ قرآن ہو گئے، عالم بن گئے، لیکن ان کے علم کا فائدہ دعوت اسلامی لے رہی ہے. اب کیسے لے رہی ہے؟ تو ماشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، اب دعوت اسلامی ان ڈونیشن کے ذریعے ایسے لوگوں کو دین کی طرف لا رہی ہے. اور کس مخلص انداز میں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہمارے علماء کرام ہیں، حافظ کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، اگر ان کی ہم دیکھیں تو امید طور پر ایک عالم دین ڈور ٹو ڈور جائے یا ایک اتنی شفقت کے ساتھ پڑھائے، تھوڑا سا لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی اس کو ایسا پاسبل کر دیا ہے کہ آپ اس کی اب دیکھیں. اور پھر آج پیارے اسلامی میں جو دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ کا خرچہ کتنا ہے؟ یہ خالی ایک ڈپارٹمنٹ جو دعوت اسلامی ایکسپینس کر رہی ہے وہ صرف ہمارے انڈیا کا ایک سال کا 8 کروڑ روپے سے آ رہا ہوں. 8 کروڑ اس شعبے کے اوپر 8 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں صرف ایک شعبے کے اوپر بول رہے ہیں. اچھا یہ جو خرچہ ہو رہا ہے، ہم نے پڑھا کتنے لوگ رہے؟ تقریباً 20,000 پلس جو لوگ ہیں یہ قرآن شریف پڑھ رہے، بلکہ کئی ایسے ہوتے کل تک دین سے بہت دور تھے، نماز نہیں پڑھتے، پڑھنے والے بن گئے، کبھی رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، رمضان کے روزے رکھنے والے بن گئے، الحمدللہ دین کی طرف آ رہے. پلس کیا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں سے الحمدللہ وجل دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے. یعنی یہ جو 20,000 پڑھ رہے، میں بات کروں کہ اب لاسٹ جو ایئر ہمارا اس سال جو چل رہا ہے 2025 جن 2 اگست تک کی میرے پاس رپورٹ ہے، تو تقریباً اب تک جو ہے ہمارے پاس پڑھنے والوں کی تعداد جنہوں نے ایک بیسک قاعدہ اور ناظرہ مکمل کر لیا ہے تقریباً 300 ہے. 300 لوگوں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے ایک سال میں. یہ 6-7 مہینے کی بات ہے. ہاں ابھی جب سے شعبہ چل رہا ہے تب کی کاغذ نہیں بتاؤ، یہ اس 6-7 مہینے کی بتا رہا ہوں. اچھا اس کے ان میں سے پھر ہماری کیا ہوتی ہے کوشش کہ ان کے ذریعے مدارس شروع کریں. اب میں آپ کو کہا کہ 350 450 ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ذمہ دار ہے، تو یہ ایکسپینس تو ہم ان دا ضرورت کر رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی میں 350 اسلامی کو ہم سیلیٹ دے رہے. تو اس کے علاوہ تقریباً 1700 ایسے اسلامی بھائی جو فیس سے بلا قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. یعنی صرف اونلی ایکسپینس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ہم موٹیویٹ کر کے عام اسلامی ہمیں مبلغین ذمہ داران ہیں. اچھا دعوت اسلامی مبلغین کی تعداد کیا بہت ہے، یعنی 1700 نہیں ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. لیکن دعوت اسلامی ڈپارٹمنٹ ڈیوائڈ ہے کیونکہ یہ شعبہ ایک کنٹینیوٹی چاہتا ہے، یعنی آپ مدرس ہو تدریس کر رہے ہو تو کنٹینیو آپ کو وقت دینا ہے. تو یہ وہ مدرسین ہیں جو اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر وداؤٹ اینی جو ہے وہ پیڈ جو ہے یہ دینی خدمت کر رہے ہیں. یعنی بہت بڑی ماشاءاللہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کی جو خدمات ہے سراہنے کے قابل ہے، اور ماشاءاللہ اتنے سارے اخراجات بھی اس شعبے پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد تو جو آپ نے بتائی کہ وہ ہیں 1700 کے قریب اسلامی بھائی جو فی سبیل اللہ، یعنی جن کو پڑھائے ان سے بھی فیس نہیں لے رہے ہیں اور پڑھانے والے خود بھی جو ہے نا وہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. میں جو ہے نا دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے اراؤنڈ 2006 میں کنیکٹ ہوا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو مجھے میرے پیر جمے اور ماحول ملا، کیونکہ اسکول کے دن تھے، مدرسۃ المدینہ بالیگان یہ شعبہ ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. منی اس وقت تو ظاہر ہے بہت چھوٹا تھا میں، لیکن یعنی آپ کے آنے کا بھی سبب یوں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل مدرسۃ المدینہ وہ بالیغان. لگتا تھا مدرسہ، سارے بڑے جمع ہوتے تھے، مدنی قاعدہ پڑھتے تھے، تو میں دور بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا. کیا بات ہے. تو مبلغ دعوت اسلامی بڑے شفیق تھے، وہ مجھے بلاتے تھے، بیٹھاتے تھے، سبحان اللہ. اور مجھ سے سبق وغیرہ کچھ نہیں سنتے تھے، بس بیٹھاتے تھے اپنے پاس کہ آپ بھی دیکھو میرے ساتھ، آپ بھی دیکھو، محبت دیتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شعبہ ہے جس کی وجہ سے میرے پیر مضبوط ہوئے الحمدللہ. یعنی یہ ماشاءاللہ ناظرین جو گفتگو چل رہی ہے، اتنے سارے اخراجات بھی، میں اخراجات کی طرف بھی آؤں گا، ان کے مدرسۃ المدینہ کا خرچ کتنا ہے سال کا. تو دعوت اسلامی اس وقت ماشاءاللہ ٹیلی تھون کر رہی ہے، اگر آپ اس پہ اپنا حصہ ملائیں. یعنی اس طرح کی خدمات کو سن کر بس یہ دل سے نکلتی ہے کہ واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. وہ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کچھ امیر سنت کے، اس کو یہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا ماحول انشاءاللہ بن جائے گا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی. سب نبیوں کی ولیوں کی، اصحاب کی اہل بیت، سب نبیوں کی ولیوں کی، اصحاب کی اہل بیت، سب نبیوں کی ولیوں کی، اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. بولو دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ابھی صرف 2 شعبوں کا ہی سمجھے کہ تعارف ہم کرنے میں کامیاب مکمل نہیں ہوئے ہیں. یقین مانیے ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی شاید ہم نے اس کا تعارف بیان نہیں کیا ہے، اور ٹائم اختتام کی طرف آ گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کریں گے. اچھا میں دوبارہ قاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی آپ کے شعبہ جو ہے مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ، اس کی کتنے برانچز آپ نے یہ تو بتایا ہی ہے، جی کتنے اب تک فارغ ہو چکے ہیں؟ کچھ اگر یہ فگر آپ بتائیں، اور اس کے اخراجات وغیرہ کیا ہیں؟ اس میں تھوڑا اور کچھ ایک اور ڈپارٹمنٹ کا میں ذکر کر دیتا ہوں، اچھا کیونکہ بہت ضروری ہے یہ. جی بالکل. مدرسۃ المدینہ کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ تجوید و قرات. اچھا یعنی کہ یہ تجوید و قرات پر مشتمل ہے. نام اتنا ہیوی ہے کہ مطلب پتہ چل رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی، اور اسی میں جو ہے کئی کورسز ہوتے ہیں، جس میں مدرس کورس ہے 5 ماہ کا، قاعدہ ناظرہ کورس، اور اس کے بعد ہے 2 سالہ تجوید و قرات کورس جو کہ خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے. اس کا باقاعدہ پورا نصاب ہے. اور یہ کورسز کرانے کا جو مقصد ہے، جیسے قاری میرے سراج بھائی نے بھی فرمایا، کیونکہ مدرسین کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر ٹرین نہیں ہوں گے اور ان کے اندر صلاحیت پڑھانے کی اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنے کی ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر جو ہمارا مقصد ہے ہم اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اللہ پاک کے کرم سے تقریباً ہمارے ملک ہندوستان میں، ملک عزیز ہندوستان میں جو ہے 7 برانچز ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جیسے ہمارے ممبئی رے روڈ میں ہماری یہ برانچ ہے، گجرات احمد آباد شریف میں ہے، پھر دلی میں ہے، جموں میں ہے،
اور اسی طرح بہار میں بھی ہماری برانچز ہیں تاکہ اسلامی بھائیوں کو وہاں پر پہنچ کر جو ہے کورس کر کے پھر اس کے بعد جو ہے پھر کورس کرنے کے بعد اچھا یہ سب بھی فی سبیل اللہ، اس میں کوئی جی جی فی سبیل اللہ ہے، فیس نہیں ہے؟ جی جی الحمدللہ. کھانا پینا ریسیڈنس وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مدرسین کا پروڈکشن جو ہے نا یہاں سے ہو رہا ہے. تقریباً 1800 کے قریب جو ہے مدرسین باقاعدہ کورس کر کے یہ مطلب کورس کیا ہے انہوں نے، اب پڑھانے والے بن گئے اور پڑھانے والے بنا رہے ہیں الحمدللہ. تو تقریباً اب تک جو ہے یہ ہم نے حساب نکالا ہے 2014 سے لے کر 2025 تک کا یہ ہمارا فگر ہے. اب تک جو ہمارے پاس جو طلباء حافظ قرآن بنے. اچھا میں یہ ناظرین ذرا دل تھام کے سنیے گا، دعوت اسلامی کے اس شعبے کا جو کارنامہ ہے، اس نے امت کو، میں صرف چونکہ ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، دنیا بھر کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، صرف ہندوستان میں دعوت اسلامی انڈیا نے جو اس امت کو حفاظ دیے ہیں، ناظرہ خواہ دیے ہیں. سنیے دعوت اسلامی انڈیا کا کس قدر بڑا احسان ہے اور دعوت اسلامی انڈیا کیا کام کر رہی ہے صرف ایک شعبے کے ذریعے سے جو خدمات ہوئی ہے. جی جی تو حافظ قرآن جو بنے ہیں یہ میں ان کی تعداد بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے فائنل ٹیسٹ پاس کیا ہے. اچھا. کیونکہ حفظ کرنے والے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جب تک وہ فائنل ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا تب تک ہم اس کو سرٹیفیکیٹ یعنی کہ سند نہیں دیتے. سرٹیفیکیشن سند نہیں دیں گے. تو تقریباً یہ تعداد ہے 1866. سبحان اللہ. 1866. اور اگر اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تقریباً یعنی کہ 2014 سے تو پروڈکشن شروع ہوا اور 2012 سے جو نا باقاعدہ ہمارے ہند میں مدرسۃ المدینہ کا نظام ایک اچھے انداز میں شروع ہوا. تو تقریباً 4745 دن بنتے ہیں اس کو اگر سال کے حساب سے تقسیم کریں. اور اگر ہم اس کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی انڈیا نے جو ہے کتنے حفاظ دیے تو تقریباً یہ ایوریج آتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر 2 سے 3 جو ہے حافظ قرآن جو ہے دعوت اسلامی انڈیا نے دیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اب تک جو ہے ہمارے پاس جو ہے 19,932 طلباء یہ جو ہے دیکھ کر تجوید کے ساتھ الحمدللہ جو ہے کیونکہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ جو شعبہ ہے اور الحمدللہ تجوید کے ساتھ بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے والا یہ شعبہ ہے. تو یہ دیکھ کر انہوں نے یعنی یہ جو تعداد ہے یعنی اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس تعداد ہے لیکن یہ وہ تعداد ہے جنہوں نے فائنل ٹیسٹ پاس کیا. تو 19,932 یہ طلبہ ہے. اگر ایوریج دیکھا جائے تو پر ڈے کے حساب سے ہم نے روزانہ 5 سے 6 جو ہے بچے ناظرہ قرآن پاک دیے. یہ کتنی کمال کی بات ہے. چاہتے تو کاؤنٹ بتانے کے لیے دیگر کو بھی لے سکتے تھے لیکن ایک یعنی ویلیو آف رول بنایا کہ بھائی ہم انہی کو اپروو کریں گے جو کہ وہ ٹیسٹ پاس ہوں گے. وہ گڈ ول بھی جنریٹ کرنا تاکہ یہ یعنی قرآن پاک پڑھیں یعنی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو کہ میں نے تو کمپلیٹ کر لیا. ایگزام دے اور پراپر سرٹیفائڈ ہو جائے کہ بھائی الحمدللہ اب میں جو ہے نا مطمئن ہو جاؤں. بہت خوب. بڑا کمال ہے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. اخراجات اگر بتائیں کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ تقریباً یہ 2400 کے قریب کا اسٹاف ہے. 2400 اسٹاف؟ جی 2400 کا اسٹاف ہے. اور تقریباً خرچ زیادہ ہے کیونکہ ریسیڈینشل مدارس ہیں. تو ریسیڈینشل مدارس ہے تو وہاں پر کھانے پینے کا الیکٹرک کا خرچ ہے. تو پھر بعض جگہ جو ہے نا رینٹ کی بھی ہے تو وہاں پر رینٹ بھی دینا ہوتا ہے. اور پھر سیلری پھر دعوت اسلامی انڈیا ایک معقول سیلری اپنے اسٹاف کو دیتی ہے الحمدللہ. تو تقریباً 54 CR جو ہے نا ہمارا خرچ ہے سال کا خرچ ہے یہ کیونکہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے یہ. اور تقریباً جو ہے تقریباً 50,000 سے زیادہ طلبہ جو ہے نا ابھی ہمارے پاس ناظرین یہ سننے میں بولنے میں بڑا آسان ہے. 56 CR نا 54 کروڑ بولنا میں نے بول دیا 1 منٹ 2 سیکنڈ بھی شاید نہیں لگے لیکن یقیناً یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے. یہ صرف 1 سال کی ایک شعبے کی بتائیے. ابھی یہاں ہم 3 شعبوں کی نمائندگی کرنے بیٹھے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کے پاس 50 شعبہ جات ہیں. ایک شعبے کا خرچ آپ سن رہے ہیں 54. اللہ اکبر. آپ غور کیجیے آپ اتنے اخراجات کو پورا کرنا. آپ نے سنا مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر بھی کوئی فیس نہیں ہے. ان سے 1 روپیہ نہیں لیا جاتا. یہ آتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. کوئی فیس نہیں ہے. بچے وہاں رہ کر کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کا کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں. بچے کئی مدارس ہمارے ایسے ہیں کہ جو رینٹ پر ہیں.
وہاں پر بچوں سے رینٹ نہیں لیا جاتا ہے. بچوں کو کئی مدارس ایسے ہیں ان کو الحمدللہ اچھی سے اچھی آسائشیں دی جاتی ہیں, سونے کا بستر دیا جاتا ہے, کتابیں کئی جگہ دی جاتی ہیں. اتنی ساری آسانیاں ان کو دی جا رہی ہیں, لیکن ایک پیسہ نہیں دی جا رہا. تو یہ پیسہ آتا کہاں سے؟ یہ پیسہ آپ کی جیب سے آتا ہے. الحمدللہ آپ ہی ہیں دعوت اسلامی کو جو ساتھ دیتے ہیں, دعوت اسلامی کی مدد کرتے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کے ان تمام مدارس کے اخراجات کو اٹھانے کے لیے, اس سب کو مینیج کرنے کے لیے الحمدللہ ٹیلی تھون کر رہی ہے. ٹیلی تھون میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ ملائیں. ایک حصہ, ایک یونٹ صرف اور صرف 7,000 روپے کا. آپ دیکھیے آپ کی دی ہوئی اس رقم سے آپ نے 7,000 دیے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں سننے والے آپ حافظ نہ ہو, آپ عالم دین نہ بن سکے, اور مفتی اسلام نہ بن سکے ہوں, آپ قاری قرآن نہ بن سکے ہوں, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دی ہوئی رقم سے, چلے میں عالم نہ بن سکا, میں کسی کو عالم بنا ہی دوں, میں حافظ نہ بن سکا, کسی بچے کو حافظ بنا دوں. یقین مانیے وہ بچہ آپ کی دی ہوئی رقم کے ذریعے حافظ قرآن بن گیا, عالم دین بن گیا. خدا کی قسم انشاءاللہ الرحمن اس کا جو ثواب ہے یہ ثواب جاریہ ہوگا. آپ قبر کے اندر ہوں گے نا تب بھی انشاءاللہ یہ بچہ چونکہ آپ کے ذریعے, آپ کی وجہ سے الحمدللہ حافظ قرآن عالم دین بنا ہے. جب تک دین کی خدمت کرتا رہے گا, آپ زمین پہ رہیں یا زمین میں رہیں, آپ کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. کتنا پیارا سودا یہ. تو ابھی جلدی کیجئے, دیر نہ کیجئے, دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر کچھ نمبر بھی انشاءاللہ دکھ جائیں گے کس انداز سے آپ کو ڈونیشن کرنا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کو آن لائن ڈونیٹ کرنے کا طریقہ, دعوت اسلامی india.org ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے. اوپر کی جانب ڈونیٹ ٹو دعوت اسلامی پر کلک کیجئے, نیکسٹ پر کلک کیجئے. اب ڈونیشن ڈیٹیل فل کیجئے, اماؤنٹ انٹر کیجئے, ڈونیشن ٹائپ سلیکٹ کیجئے جیسے زکوٰۃ, فطرہ یا صدقات نافلہ. اپنا نام, ای میل ایڈریس اور فون نمبر اور شہر کا نام لکھیے. اب آپ کے سامنے پیمنٹ پیج اوپن ہوگا. یاد رہے اپنا ڈونیشن کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی UPI بیسڈ اپلیکیشن جیسے فون پے, گوگل پے وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. گوگل پے سے ٹرانسفر کرنے کے لیے گوگل پے پر کلک کیجئے اور پے بٹن پر کلک کیجئے. اب آپ اپنا پن انٹر کر کے پروسیڈ کیجئے. آپ کا پیمنٹ سکسیسفلی دعوت اسلامی انڈیا کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. جلدی کیجئے, کم از کم 1 یونٹ 7,000 روپے ضرور دیجیے گا. ہر اسلامی بھائی اس میں ضرور کوشش کیجئے. زیادہ دے سکتے ہیں تو وہ زیادہ دیں, 2 یونٹ دیں, 5 دیں, 10 دیں, 50 دیں. آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے آپ جتنا دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے دین کا کام ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر 1 دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا, بالکل 10 گنا ملے گا. اور صرف 10 گنا تو یہ کم سے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 70,000 گنا, 700 گنا, بلکہ 700 ہی نہیں بلکہ 70,000 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے. اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو کم از کم 1 یونٹ, جتنے مجھے سننے والے ہیں آپ بھی نیت کیجئے, اور اپنے دوست و احباب جاننے والوں کو بھی آپ تیار کیجئے کہ 1 یونٹ دعوت اسلامی کے اس ٹیلی تھون میں ہمیں لازمی دینا ہے. دیر نہ کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے نکلیں, آپ کہیں کہ میں کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا. شیطان ہے. ابھی اگر ذہن بننا ہو تو ابھی آپ نکال کے رکھ لیجئے. دعوت اسلامی کے ذمہ دار آپ سے ملتے ہیں, آپ فوراً ان کو دیجئے اور رسید ضرور حاصل کیجئے. انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم سے ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان میں علماء بنیں گے, حافظ قرآن بنیں گے, اور انشاءاللہ دین کی خدمت مزید عام ہوگی. اب میں چاہوں گا کہ ہمارا ایک بڑا ہی اہم, علی بھائی اس میں کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی الحمدللہ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, اس کے اندر صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہیں. کیا یہ ایڈوانس زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں؟ جی یعنی رمضان میں ہاں, کئی سے ظاہر ہے کہ جن کی زکوٰۃ ابھی کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے کہ بنے, تو وہ ابھی ایڈوانس میں دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. بالکل آپ زکوٰۃ دیجئے, صدقہ نافلہ دیجئے, انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی. ایک بڑی تعداد جو ہے نا, ہم نے اس کو نیچے میسج چلایا ہے جی, ایک بڑی تعداد ہو سکتا ہے ابھی دیکھنے والی پیرنٹس کی بھی ہوگی. اچھا ہاں, تو میری گزارش تھی ان کو بھی عرض کیا جائے, ہمارے مدرسین, ناظمین اور ہمارے ذمہ داران جو ہے کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے. تو باقاعدہ دیکھو فیس نہیں لی جا رہی ہے الحمدللہ, لیکن جو ہے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے اتنا کروڑوں کا خرچہ ہے تو یہ اسی طرح پورا ہوگا, یہ آپ کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے. علی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے نا, جی ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا ہے, مرحومین نے, ان کے لیے سارے ثواب کرنا چاہتے ہیں, تو ایک بہت اچھا موقع ہے کہ مدرسہ مدینہ بوائز ہے, بالغان ہے, ان کے سیلریڈ ہے,
अगर कोई मरहूमिन के सारे सवाब के लिए कि एक मुदरिस की साल भर की सैलरी पैकेज मिले थे, वाह वाह वाह, क्या पूरा मैं पूरे एक मुदरिस आपकी जो सैलरी होती है मैं साल भर की दे देता हूँ, तो साल भर वो मुदरिस मदरसा पढ़ाता रहेगा। अच्छा वो मदरसा पढ़ाने का क्या है कि उसको सवाब जारी है। मुदरिस ने बच्चों को मदरसा पढ़ाया, बालिगा ने मदरसा पढ़ा, उसने और पढ़ाना शुरू कर दिया, उसने जो अमल करता रहेगा ये सवाब जारी है। और आपने पर्टिकुलर जो चीज़ दी वो तो रुक गई, ये भी हो सकता है माशाल्लाह। और ये भी हो सकता है कि है भी आदत जी कि माशाल्लाह तो कई ऐसे हैं अल्लाह पाक ने जिनको नवाजा है, कई मुदरिसीन की उन्होंने सैलरी ली है, बल्कि पूरी ब्रांच की उन्होंने सैलरी ले ली है कि इस ब्रांच में जितने भी अखराजात होंगे, सैलरीज होगी, सब मैं दूंगा। एक्चुअली कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये नियत पर है। ये जो आपको अर्ज़ किया जा रहा है ज़ायरीन को, अगर ये वाकई अपने मरहूमिन के लिए सही इसाले सवाब यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा सवाब मिले और उसका उम्मत को ही फ़ायदा मिले, तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है कि मुदर्रिसीन की सैलरी को अपने जो मरहूमिन के नाम पर दे दिया जाए। अच्छा, जब भी दावत इस्लामी को चंदा दे तो दावत इस्लामी का स्पेसिफिक चंदा नहीं होता, अलबत्ता आप दावत इस्लामी को दे दें। और दावत इस्लामी की तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके चंदे को इस तरह जितने शोबाजात में आप देंगे इंशाल्लाह, नहीं अगर वो कुल्ले इख्तियार से देते हैं तो पता नहीं किस किस शोबे में आपका पैसा लगेगा। हाफिज़ बनने वाले बच्चों पर भी लगेगा, आलिम बनने वाले बच्चों पर भी लगेगा, आपको इंशाल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी। मैं बढ़ूँगा। आप आरिफ भाई काफ़ी देर से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और बहुत अच्छी आप गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लाह आपको नज़र बस से महफूज़ फरमाए। तो आपका शोबा है GNRF, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, यानी हर शोबे पर गुफ्तगू में अर्ज़ किया ना कि अगर इन हज़रात के शोबों को भी हम अगर मैं इन एक के साथ बैठता, अगर कारी साहब को मैं साथ लेकर बैठता या सिराज बे को सिर्फ लेकर बैठता, तो इन अकेले के साथ ही पूरा सिलसिला हो जाता, फिर भी बात मुकम्मल नहीं हो पाती। लेकिन सोर्स लगते कई एपिसोड्स लग जाते हैं ना उसमें। यानी इन्होंने कहा कि हमारे कई सब डिपार्टमेंट बाकी है, इनका इंट्रोडक्शन करवाना बाकी है। भरे हैं कि यार मौका मिले तो क्या बात है। चले आरिफ भाई की तरफ बढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर कई मौका देंगे आपको भी अल्लाह ने चाहा तो। आरिफ भाई GNRF के हवाले से क्या फरमाएंगे? आइए उससे पहले आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं पहले नाज़रीन को वो दिखाते हैं, फिर सुनते हैं आरिफ भाई की ज़बानी के ये शोबा दावत इस्लामी इंडिया के तहत रहकर किस प्यारे अंदाज से उम्मत की गमखारी कर रहा है, खैरखाई कर रहा है। आइए वीडियो पैकेज देखते हैं। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीज़ों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला, मरीज़ों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला, करम या रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीज़ों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला, मरीज़ों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस डिपार्टमेंट को भी। माशाअल्लाह नाज़रीन हमारे कुछ नियतें ही भेज रहे हैं। एक इस्लाम भाई ने नियत भेजी है, खान समीर 1 यूनिट माशाअल्लाह पेश करेंगे। क्या बात है, वाह ज़बरदस्त।
اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، مزید بھی نیتیں بھیجتے رہیں انشاءاللہ. آپ کا یہ صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ مال خرچ کرنا یقین مانیے کہ رائے گا نہیں جائے گا. دین اور دنیا دونوں میں اس کا بہترین بدلہ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ پاک سے انشاءاللہ ملے گا. جی بڑھتے ہیں کچھ آپ کے شعبے کی جانب. کچھ ایکٹیویٹیز تو ہم نے دیکھی الحمدللہ. کیا کس انداز سے کام کرتا ہے شعبہ؟ میں تو ظاہر ہے شروع کروں گا تو کافی لمبا چلا جائے گا. میں سوچ رہا تھا کیونکہ باقیوں نے بھی حق یوں ادا کیا کہ سب ڈپارٹمنٹ سے شروع کیا. ٹھیک ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ویلفیئر ونگ ہے اور حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں ابھی کے جو حالات بتاؤں تو ایک جو ہمارا اس کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مئی سے ہی اس سال، ویسے تو ہر سال بہت سارے کام ہیں، مئی سے ہی ہماری ڈیزاسٹر کی ٹیم کو فرصت نہیں ہے. اچھا. مئی سے لے کے آپ نے احمد آباد پلین کریش دیکھا اور دیگر جو بھی ڈیزاسٹرز دیکھیں تو یعنی کنٹینیو چلا آ رہا ہے. یو پی کے فلڈز، پھر بہار کے فلڈز، پھر ایم پی کے فلڈز، پھر وہاں سے ہم ہوتے ہوئے آئے ان چیزوں کو ریکور کرتے ہوئے. تو جولائی میں آسام میں تھے تو آسام میں 3000 سے زیادہ، پھر وہاں ڈسٹرکس میں جانا، وہاں پانی پہنچانا، کھانا اویلیبل کرنا. وہاں سے کچھ تھوڑا سا ریلیز ہوئے تو پنجاب اور ہماچل کے حالات، اور ابھی وہاں کچھ ہم نے گوڈاؤن وغیرہ بنایا. تو ابھی ہم مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ میں بزی ہیں. ابھی میں کل ہی سولاپور ٹیم سے بات کر رہا تھا، وہ لوگوں نے 200 سے زیادہ راشن کٹ تقسیم کی. ابھی بھی حالت یہی ہے کہ یعنی لوگوں کے گھر میں کیچڑ اور وہ ساری چیزیں کلیئرنگ ہوگی تو ابھی بھی وہاں کھانا بھی دے رہے ہیں اور کچھ راشن بھی دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ کھانا بھی کھائیں آپ اور آگے کے لیے کچھ راشن سیو کر لیں تاکہ جب کلیئر ہو جائے تو آپ اپنے گھر میں کھانے کی دیگر چیزیں بھی، کیونکہ بہت سارا چیزیں بہہ چکی ہے. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وی کانٹ ایکسپلین فرام آر سائڈ. وہ جو فیل ہوتا ہے، وہ جو ایموشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اور جس کے بعد تنکا بھی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ایسا بے سہارا محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر. مجھے چپلون ڈیزاسٹر یاد آتا ہے، چپلون فلڈ، کہ اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ میں وہ شخص ہوں کہ ہر مطلب سال جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کے آس پاس میری زکوٰۃ بنتی ہے. اور اس ڈیزاسٹر کے بعد حالت اس کے یہ تھے 5 گھنٹے کی بارش اور فلڈ نے اسے مستحق زکوٰۃ کر دیا تھا. ایسے بہت ساری چیزیں خیر بات کرنے کو. اللہ کی رحمت ہے، یہ ٹیم ڈیزاسٹر کے موقع پر فوراً ایکٹیو ہوتی ہے اور سب سے بڑا ہمارا کام ہوتا ہے کراؤڈ مینجمنٹ. وہاں جا کر لوگوں کو کراؤڈ کو مینیج کرنا تاکہ حادثہ مزید سیویئر نہ ہو، حادثہ مزید مشکلات میں نہ پڑے. وہاں ٹیم پہنچنا، کراؤڈ کو مینیج کرنا، وہاں کے ٹریفک کو مینیج کرنا، وہاں کی جو لوکل ٹیم ہے NDRF ٹیم ہے ان کے ساتھ لگ کر ڈیزاسٹر میں موجود لوگوں کو ریلیف پہنچانا، پھر ان ٹیم کے ساتھ لگ کر دیگر ریلیف ایکٹیویٹیز کرنا. اس کے بعد جو لوگ جن کا حادثوں میں گھر چلا گیا، دیگر معاملات ہیں، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، ان کو جگہ دینا. جگہ دینے کے بعد ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام، ان کے لیے فری میڈیکل چیک اپ کیمپ. یعنی اگر میں صرف پنجاب ڈیزاسٹر کو بات کروں تو ابھی وہاں پر 3 دن سے فری میڈیکل چیک اپ کیمپ چل ہی رہا ہے. اچھا. میڈیسینز بھی دی جا رہی ہیں، جو باڑھ پیڑت ہیں ان کے لیے جو ہے وہ الگ الگ دوائیاں اویلیبل کی گئی. ہمارے ڈاکٹرز اندور سے بھی گئے ہوئے ہیں، کچھ گجرات سے بھی گئے ہوئے ہیں، وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں پر وہ موجود ہیں باقاعدہ بنفس نفیس. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ وہ لوگ موجود ہیں اور 3-4 دن سے کنٹینیو لوگوں کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں. جو گوڈاؤن ہمارا بنا ہے وہاں سے راشن تو تقسیم ہو ہی رہا ہے، جہاں جیسے حاجت مند آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کر کے، ان کو مینشن کر کے ان کے فیملیز کے حساب سے راشن بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کر ہی رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور ساری چیزیں ریکور ہوں. اور ہمارے کہ ہم یہاں سے فری ہوتے ہی نہیں کہ پھر ایک جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مراٹھواڑہ کے جو حالات ہیں تو بس ہم لگے ہوئے ہیں اور کوشش یہی چل رہی ہے کہ ڈیزاسٹر میں، کیونکہ جس کا سب اجڑ گیا نا، ایک شخص جس نے محنت کر کے گھر بنایا، جگہ بنائی. یعنی میں آپ کو پنجاب، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے، یعنی بہت بڑی تعداد میں زراعت ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہیں. اور پنجاب کا ہمارا حصہ ہے، ان دنوں جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ چاول کی فصلیں ہونی تھی، گیہوں کی فصلیں ہونی تھی، اسپیشل کراپس ہوتی ہیں یہ، اور بہت ماس لیول پہ پورے انڈیا میں ماشاءاللہ یہ سرکولیٹ ہوتی ہیں. اب ان کی وہ زمینیں جو بالکل یوں سمجھے کہ زرخیز تھیں، اب وہ بالکل ڈراٹ کی طرح ہو گئی ہے، بنجر کی طرح ہو گئی. وہ زمین کو دوبارہ زرخیز کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کسان کو دلاسے دینا، اس کو ہمت دینا، اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا، یس وی آر وتھ یو.
ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کے لیے چیزیں اویلیبل کرنا, پھر وہاں لوکلس کو انگیج کرنا. تو ایک بہت بڑا کام ہے اللہ کی رحمت سے جو صرف ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یہ JNRF کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں گے, آپ نے جو بات کی ابھی, صرف اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈیزاسٹر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے, جو یقیناً بہت بڑی میں سمجھتا ہوں امت کی خدمت ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. یعنی ایسے وقت میں پہنچنا, بعض اوقات عارف بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو خود جو نا اس کی وہ خود آدمی سے پڑ جاتا ہے. یعنی اب باڑھ جس جگہ پر آئی ہے, اب وہاں پانی بھرے ہوئے ہیں نا, بندے کی خود کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے. سورت کی, وڈودرا کی, اور جو گجرات فلڈ تھا وہ تو کمر بلکہ اسلامی میں سینے تک پانی تھا لوگوں کا. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ لوگ ایسی حالت میں کہ 2 دن تک کھانا نہیں کھایا, 1.5 دن گزر گیا, 3 وقت کے 4 وقت کے بھوکے ہیں, 5 وقت ہو گیا, انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی اتنا ہے, آئے کہاں سے. اسلامی بھائی نے باقاعدہ 9 میں, جیسے 9 شکلا گنج کے ڈیزاسٹر کی بات کروں, وڈودرا ہے, موڑاسا میں جو ڈیزاسٹر آیا تھا, یہاں پہ اسلامی نے باقاعدہ 9 میں بیٹھ کر جہاں پاسبل تھا وہاں خود پانی میں جا کر کمر تک اپنی جانوں پر کھیل کر جو ہے نا ماشاءاللہ یہ خدمت یہ جا رہے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں, پھر جیسی فیسلٹیز ہوتی ہے وہاں پہنچا رہے ہیں. اگر میں صرف ایک ڈیزاسٹر پہ بات کروں تو وہی بہت بریفنگ ہو جائے گی, پھر وہاں لوگوں کے لیے کھانا پانی اویلیبل کرنا. اچھا ظاہر ہے پورے شہر میں ڈیزاسٹر ہے, کھانا پانی ہمیں پھر دوسری جگہ سے لانا پڑتا ہے, وہاں سے کھانا پانی پھر ہم ایک جگہ منعقد کرتے ہیں جہاں کھانا پانی تیار ہوتا ہے شہر والوں کے لیے. تو انہیں پکا ہوا کھانا اور پانی پہنچانا, بجلی نہیں ہے, چولہا نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ان کے لیے کھانا پانی پہنچانا, جن کے گھر گئے ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا. تو یہ خود اپنے آپ میں ایک پوری تنظیم ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اور یہ پورا جو ہے وہ معاملہ یہ سارے کام بھی جو ہوتے ہیں ناظرین, یعنی ان تک کھانا پہنچانا ہے, ان تک راشن پہنچانا ہے, کپڑے پہنچانا ہے. جیسے ابھی پنجاب میں جو سیلاب آیا تو بیچاروں کے پاس تو سمجھیے کہ کئی لوگوں کو تو پورے گھر ہی بھیگا نا اس کے اندر, چٹائیاں ہیں, کمبل ہے, اب سونے کے لیے, بچھانے کے لیے, اوڑھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اب ان کو کمبل دیے گئے, ان کو بستر دیے گئے, ان کو کھانا پہنچایا گیا, کئی جگہ راشن کے دیا جاتا ہے, کئی جگہ جو ہے نا وہ رقم, کیش رقم دی جاتی. اتنے سارے سب کام کرنے کے لیے یہاں بھی ظاہر ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے اخراجات. اور پھر یہ تو ان کے جو شعبے کے جو اخراجات ہیں وہ لگے بندے نہیں ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا کہ 56 کروڑ ہیں, 54 کروڑ, ہم نے بجٹ بنانے کے بعد تم کو پتہ ہی نہیں کب کہاں باڑھ آ جائے, کب کا سیلاب ہو جائے. اللہ اکبر. ان کے بھی ظاہر ہے کہ کروڑوں کے اخراجات ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی مزید جو ہے وہ نیتیں کر رہے ہیں. کفیل احمد بھائی کہتے ہیں کہ میری طرف سے انشاءاللہ 1 یونٹ. واہ, اللہ پاک آپ کے روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا 1 یونٹ انشاءاللہ. صابر شیخ کہتے ہیں میں بھی 1 یونٹ کی نیت کرتا ہوں. واہ, اللہ آپ کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ آپ کی دین و دنیا روشن کرے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ یقیناً اللہ کی راہ میں آپ دیں گے 1 یونٹ آپ دیجئے, نیت کیجئے جس طرح یہ لوگ نیت کر رہے ہیں, اور سننے والے ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں, سب اگر نیت کریں 1 یونٹ اگر اپنی دعوت اسلامی کو دیں گے, یقین مانیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ قطرے قطرے سے ہی گھڑا بڑھتا ہے نا, برتن جو بڑھتا ہے قطرے قطرے سے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ قطرہ قطرہ ہم سب مل کر قطرہ قطرہ ڈالیں گے, تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے, انشاءاللہ یہ برتن بھرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جس وقت ہم جی رہے ہیں نا, بنا پیسوں کے کام کیسے چلتا ہے. اگر آپ کی ایک فیملی ہے چھوٹی سی جس میں 2 3 4 5 لوگ ہیں, تو مہینے کا آپ دیکھیے نا 20 25 30 ہزار روپے تو آرام سے خرچ ہو جاتا ہے نا. 20 25 ہزار تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب دعوت اسلامی آپ نے سنا ہزاروں ماشاءاللہ یہ بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے رہنے کا انتظام, ان کے پینے کا انتظام, ان کو سارے معاملات کر کے دینا, وقت پر پڑھائی شروع کروانا, وقت پر نمازوں کا اہتمام کرنا, یہ سارے انتظامات کرنا. ان کو سنبھالنے کے لیے پھر جو ماشاءاللہ مدرسین ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ موجود ہیں. ان سب کے اخراجات جو ہے نا یقیناً بہت زیادہ ہیں. یہ صرف 2 اور 3 شعبے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان کا بھی مکمل تعارف نہیں کروایا گیا ہے. ان کے جب کروڑوں اخراجات ہیں, اگر دعوت اسلامی کے سب شعبے کی ہم بات کریں نا تو سمجھیے کہ پاسبل نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا اللہ کی رحمت سے اتنا بڑا کام کر رہی ہے, اگر ہم اپنی رقم کے ذریعے سے حصے دار بن سکتے ہوں انشاءاللہ, یقین مانیے کہ دین و دنیا سنور جائیں گی. آپ آگے بڑھیے. صرف 1 یونٹ کی بات ہے, 7,000 بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. آپ کوشش کیجئے, آپ ہمت کیجئے, اپنے رشتہ داروں سے آپ بات کیجئے, ان سے بھی آپ کوشش کیجئے وہ بھی 1 یونٹ پیش کریں. آپ کے پڑوسی ہوں گے, آپ کے دوست ہوں گے. لیکن آج کل تو کیا ہوتا ہے نا, دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں جناب کسی ہوٹل میں گئے تو 7,000 کا تو بل ایسے بن جاتا ہے. ممبئی کے اندر رہنے والے ہیں, 7,000 8,000 کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. کسی میٹرو سٹیز میں ہوں جاتے ہیں آؤٹنگ کو اور کھائی رہے ہوتے ہیں, اور بالکل ایسے 7 10 ہزار روپے کا کھانا ایسے بل بن جاتا ہے. تو آپ ایک وقت کے کھانے پر خرچ کر دیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دعوت اسلامی کو بھی دیجئے,
दावत इस्लामी आपकी दी हुई रकम से इंशाअल्लाह रहमान बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएगी, आलिम दीन बनाएंगी, माशरे में सुधार पैदा होगा, ज़रूरतमंदों तक राशन इंशाअल्लाह पहुँचाया जाएगा, ज़रूरतमंदों तक जो है ना ब्लैंकेट पहुँचाए जाएंगे, उन तक रकम पहुँचाई जाएगी। कितने लोगों की दुआएँ हैं जो आपके लिए लगेगी, कितने लोगों के हाफिज़ कुरान बनने का आप सबब बनेंगे, कितने लोगों के आलिम दीन बनने का आप सबब बनेंगे। लिहाजा अब सोचने का वक्त नहीं है, बस अपनी जेब में हाथ डालिए, तिजोरी का मुंह खोल दीजिए और अल्लाह की राह में इंशाल्लाह दे दीजिए। हमने ऐसे भी माशाल्लाह कारी साहब, आप तो शोबे में आपको पता ही है, कई इस्लामी बहनें माशाल्लाह इस मौके पर सामने आती हैं और वो ऐसे हमने मनाजिर देखे, सिराज भाई, आरिफ भाई के अपने गहने तक उन्होंने दे दिए माशाल्लाह, अपनी बालियाँ, सोने की बालें दे देती हैं, अपने सोने के कड़े दे देती हैं। तो इस्लामी बहनें भी माशाल्लाह इस काम में, हमें घरों के अंदर भी उम्मीद है ये चैनल हमारा देखा जा रहा है और देखा ही जाता है माशाल्लाह। तो इस्लामी बहनें जो सुन रही हैं, आपके पास भी कुछ ना कुछ तो यकीनन होता ही है, ज़ाहिर शोहर के पास तो होता है, आपके पास भी कुछ ना कुछ होता है, तो आप भी दीजिए, अपने शोहर को भी आप तैयार कीजिए कि अब इस मुश्किल वक्त में। और एक बात आपको मैं बताऊं कि ये मदारिस जो आपने बात सुनी है ना, अब एक वक्त के लिए सोचिए, कितने मदारिस बताए थे आपने? जी 990 मदारिस, अगर आप गौर कीजिए ये ख़त्म हो जाए। अब इनके पास पढ़ने वाले जो हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं वो हट जाएँ। आप मुझे बताइए कितने लोग हाफिज़ कुरान बनने से रह जाएंगे, कितने लोग कारी कुरान बनने से रह जाएंगे। अभी तो हमने जामिअतुल मदीना शोबे की बात नहीं की, जो आलिम दीन बना रहा, मुफ्ती इस्लाम बना रहा, अगर ख़त्म कर दी जाए मदारिस, समझिए कि एक वक्त के लिए सोचिए मदारिस ख़त्म कर दिए जाए, तो मस्जिदों में इमाम कहाँ से लाएंगे आप? इमाम स्कूल में तो नहीं पैदा होते ना, इमाम आपको जो ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे, इमाम आपको मदरसे के अंदर मिलेंगे। मदरसे नहीं तो मस्जिद हमारी कैसे चलेंगी? मदरसे नहीं हैं तो हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सारे मामलात, जो बड़े बड़े अहम मामलात होते हैं, वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ही हमारे संभाल रहे होते हैं। अगर ये ना हो, यकीन मानिए हम बड़ी आजमाइश के अंदर आ जाएंगे। भाई ये तो एग्जिस्टिंग जो कारकर्दगी है कि मौजूद है, और हाफिज़ साहब जानते होंगे इंडिया लेवल पर इतनी रिक्वायरमेंट आती है, मिन्नतें की जाती है कि वहाँ पर हमें मुदरिस दीजिए और दावत इस्लामी के मदारिस खोलिए। यानी अगर मैं प्रपोजल बात करूँ तो बिला मुबालगा हाफिज़ साहब नाम के साथ में दे देंगे कि इनके पास हज़ारों मदारिस पेंडिंग में, अच्छा, कि पैसे नहीं है, हम नहीं खोल पा रहे, बिला मुबालगा तफसील। यानी 1000 तो कम ही बोला हूँ मैंने, हज़ारों कह सकते, डिमांड हमारे पास है कि अब हमारी मस्जिदों में आप अपना मुदरिस, यानी जो लोग जानते हैं दावत इस्लामी के पढ़ाने की फ्लुएंसी है, जो रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो डिमांड करते कि हमारी मस्जिद में आप अपना मुदरिस रखिए। अब लेकिन हम रखे कैसा? सैलरी। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट हमने बालिगान में कुछ हद तक हम फीस सबीला प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दो दर्जा, लेकिन ये जो दर्जा है, ये मुदरिस है, ये विदाउट पेड चल ही नहीं सकता। जाहिर बात है, तो मतलब दीन का निज़ाम भी इसी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उलमा और हुफ़ाज़ अगर नहीं होंगे, इनका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर ये निज़ाम आगे चलेगा कैसे? अच्छा, इस शोबे ने हमारे बच्चों के फ्यूचर को इतना मजबूत किया है कि आज हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है स्कूल में दुनियाई मॉडर्न एजुकेशन सिखाया जाएगा, लेकिन दीन अगर इनके मजबूत ना हो तो कल ये पढ़ लिखकर डॉक्टर तो पढ़ जाएंगे, लेकिन खौफ खुदा नहीं होगा, इंजीनियर बन जाएंगे, इश्क रसूल नहीं होगा, ये बड़ी किसी पोस्ट पर चले जाएंगे, सहाबा की अकीदत और मोहब्बत नहीं होंगी, बुजुर्गान दिन से कनेक्ट नहीं होंगे, ये मसलक के अहले सुन्नत क्या है, ये अपने अकाबिरीन की सीरत क्या है, ये पढ़ नहीं पाएंगे। ये शोबा जो है बचपन से आज नहीं, ये आने वाले फ्यूचर को हमारे प्लान कर रहा है, हमारे दीन को मजबूत कर रहा है। तो बस नाज़रीन से गुजारिश है कि जो हमारे अखराजात है बहुत ज़्यादा है, और दावत इस्लामी जो हमारे फ्यूचर प्लान कर रही है, जो हमारे बच्चों के अच्छा हम जो दे रहे हैं ना, ये कहीं जा नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने अपना एक यूनिट दिया, मेरा बच्चा मदरसा में मेरा बच्चा मदरसा मदीना बॉयज में पढ़ रहा है, तो साल का 7 से ज़्यादा खर्च तो उस बच्चे पर ऑलरेडी खर्च हो रहा है। यानी मैं दे रहा हूँ दावत इस्लामी को एज ए चंदा, ज़कात, लेकिन ऑलरेडी बिना जो बच्चा पढ़ रहा है, तो मेरा एक कैलकुलेशन है कि एक बच्चे पे हमारा जो मंथली अगर हम निकालें, नाजिमिन है, नाजिम आला है, तो एक बच्चे पर 500 रुपये कम खर्चा नहीं होता। पार्ट टाइम जो बच्चे आ रहे हैं तो तकरीबन 500 से 1000 जाता है, लेकिन जो रेसिडेंशियल है, रिहायशी जो मदरसे चल रहे हैं, फुल टाइम मदरसातुल मदीना जो चल रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 3500, फिर शहर का भी ये होता है ना कि 3500 4000 एक बच्चे का जो अगर नाजरा पड़ रहा है नॉर्मल, तो उसका 500-700 खर्चा है अगर मंथली जी है ना। अब सोचिए कि किसी के 2-3 बच्चे, अब वो आज बच्चों को अगर आज अच्छा दावत इस्लामी जो फीस बिला पढ़ा रही है, तो इसके अगेंस्ट में जो दूसरे मदारिस से वहाँ पैसे लिए जाते हैं, वहाँ कहीं पर 1000 रुपये लिया जाता है, 2000 लिया जाता है, और जो पढ़ाने वाले पेड करते देते, लेकिन जितना पैसे नहीं है वो क्या करे, 2 बच्चा है भेजना है तो 1000-1200 रुपये चले जाएंगे।
وہ نہیں کرا پاتا. دعوت اسلامی جو آپ چندہ دے رہے تو ان بچوں کو کہ جن کے جو پیرنٹس ہے کیپیبل نہیں ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دے سکے, تو دعوت اسلامی ان بچوں کو بھی آپ کے پیسوں سے یہ دینی تعلیم سکھا رہی ہے. اگر آپ نے نہیں دیا تو وہ پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکیں گے. تو ایک بہت بڑی ضرورت ہے, اور ہماری اس کے بغیر سمجھے کہ ہم آگے اپنے نہیں بڑھ سکتے. حقیقی جو عقائد نظریات ہے اور ایک اسلام کا جو حقیقی جو ایک تصویر ہونی چاہیے وہ پیش نہیں کر پائے. جو ہمارے بچے دیکھیے آج نشے کے عادی ہے, کیوں؟ بچپن میں اچھی صحبت نہیں ملی, ان کو عقیدہ صحیح نہیں ملا, ان کو صحیح دوست نہیں ملے. مدرسہ مدینہ بالغان مدرسہ باعث کے بچے جو ہے وہ بچپن سے امام بن رہے. آئی تھنک بڑے بڑے عمر کے اسلامی کو امام بننا نہیں آتا, شادی ہوتی ہے لگتے ہیں. آپ دیکھیں ان کو, میں فیضان مدینہ میں دیکھتا ہوں امامہ باندھتے ہوئے, وہ ڈیڈیکیشن کو امامہ باندھ رہے ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو دولہا کہتا ہے امام باندھنے والوں کو بلا لو, یعنی بڑے لوگ کا حال یہ. تو بچے ہمارے بغیر آئینہ دیکھے اور اتنے اچھا خوبصورت نام باندھ رہے ہوتے, یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی نے سنتوں کا ایسا عادی بنا دیا کہ ان کی کھانے پینے کی روٹین, اٹھنے بیٹھنے کی روٹین. اچھا یہ جب روٹین لے کر بچہ آگے بڑھے گا, آپ کہیں بھی بھیج دیجیے, اب کوئی کالج میں جائے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. یہ آنے والے وقت کا, جیسے ہمارے عارف بھائی نا امت کی خیر کا کام کر رہے ہیں, یہ جو کام کر رہے یعنی ایک شہر میں کوئی سیلاب آیا ہے, کوئی آفت آئی ہے, لوگ اپنے روٹین کو بدل دیتے کہ وہاں نہیں جانا ہے, وہاں بچنا ہے. لیکن یہ ہمارے جو خیر خواہ ہے یہ اپنی جان کو اپنے سب کچھ قربان کر کے وہاں جا کر امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا احسان اس وقت ہے. تو جن ناظرین گزارش ہے کہ جو دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں, ذمہ داران ہیں, جو کر رہے ابھی آپ کیا کر سکتے, تو آپ دعوت اسلامی کو چندے کے ذریعے, ڈونیشن کے ذریعے بڑی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ ناظرین اس میں تعاون کریں گے. مجھے اور بھی نیتوں کا اس وقت میسیج آ رہے ہیں. نثار شیخ بھائی ہیں, میں بھی انشاءاللہ 1 یونٹ دوں گا. اعجاز احمد بھائی کہتے ہیں 1 یونٹ ہماری پکی انشاءاللہ. کیا بات ہے, اللہ آپ کو, اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. پروگرام بھی امید کی کرن ہے, اور اس امید کی کرن کو باقی رکھنا ہے, بلکہ اور مزید روشن کرنا ہے انشاءاللہ. یہ بھی حضرت کہ ایک گھر سے بھی کئی جو ہے نا یونٹس جو ہے نا نکالے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی میں عرض کروں, میں الحمدللہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 سے 3 ہماری والدہ, ہماری جو ہے بہن, پھر بچوں کی امی, تو اس طرح جو ہے نا یونٹس بن سکتے ہیں. یعنی ایک یونٹ تو ہم دے رہے ہیں, لیکن اگر خرچ دیکھیں گے نا, خرچ ہمارا بہت بڑا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر ہمیں کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے نا. اور ہمیں ابھی بھی کئی ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ جو ہے نا مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں پر مدرسہ اوپن کیجئے, ہمیں تعلیم قرآن. یہ بڑا کمال ہے کہ ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں ملانا ہے. میں نے بھی حصہ ملانا ہے انشاءاللہ, آپ نے بھی حصہ, ہم سب حصہ ملا ہی رہے ہیں, سب ملائیں گے انشاءاللہ. ہماری اپنی تنظیم ہے, ہمیں اس کو مزید اسٹرانگ کرنا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کریں گے انشاءاللہ, ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو چل ہی رہا ہے, اللہ کی رحمت سے ہم سب, آپ سب الحمدللہ تعاون کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے اس سال آپ بڑھ چڑھ کر کریں گے. صرف کریں گے نہیں بلکہ کروائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وقت ہمارا اجازت نہیں دے رہا ہے. کافی گفتگو ہوئی ہے, اور یقین مانیے کہ من ایسا کر رہا ہے کہ ان سے اور گفتگو سنیں. دعوت اسلامی یقین مانیے پیارے اسلامی بھائیو, ایس کے ناظرین, دعوت اسلامی اس وقت امید کی کرن ہے. اس کو تھام لیجئے, دعوت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دعوت اسلامی آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کر رہی ہے. دعوت اسلامی آپ کی آخرت سنوار رہی ہے. دعوت اسلامی بڑے اسلامی بھائیوں میں, اسلامی بہنوں کا کہ جو کام ہے الحمدللہ اس کی ایک الگ فہرست ہے. اسلامی بہنوں کے مدرسوں کی تو بات ابھی ہم نے تفصیل سے کی کہا ہے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات جو ہوتے ہیں ابھی اس پر ہم نے بات نہیں کی. اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ ہے, اس پہ بات نہیں کی ہے. پھر دعوت اسلامی کے کتنے شعبہ جات کی ہم بات کریں گے. حافظ قرآن بن رہی ہیں, اللہ اکبر, اسکول سسٹم بھی عالمہ بن رہی ہے بچیاں. اچھا سبحان کیا اللہ. بات ہے. اسلامی نے جو بالیغات مدرسے جو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہے, اچھا بالیغات بھی ہیں. ہاں, وہ اسلامی میں جو گھروں میں پڑھاتی ہے, آپ کو بڑے تعجب ہوں گا کہ وہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ مدرسے, 5000 مدرسہ مدینہ بالغات اسلامی بہنیں, یہ اکثر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% اسلامی بہنیں فری آف کاسٹ پڑھا رہی ہیں. سبحان اللہ. اب دعوت اسلامی کا ہم احسان کن الفاظ سے ادا کریں گے, مجھے بتائیے. اللہ اکبر. اللہ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر السنت کو, ہماری دعوت اسلامی کو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. آئیے اسی شعر پر پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے
اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین آمین. اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور اللہ پاک ہم سب کو دین کے اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی